جویریہ جب بھی شادی کی بات آتی ہے نا لڑکے کے ذہن میں لڑکی کے ذہن میں، تو لڑکے کے ذہن میں ہوتا ہے ہائے میں گھوڑی پہ چڑھوں گا. وہ گانا سن سن کے نا ویر میرا کوڑی چڑھیا. لڑکیاں اپنے ذہنوں میں سجائے ہوئے ہوتی ہیں کہ میرے خوابوں کا شہزادہ ہوگا، وہ میرا گھونگھٹ اٹھائے گا اور وہ کہے گا کہ جی میں تمہاری زندگی کو جنت بنا دوں گا. دیکھیں جویریہ شادی نام ہے ذمہ داریوں کا. ہم نے شادی سمجھا ہوا ہے صرف اپنی وجودی ضرورت پوری کرنا. ہم نے شادی سمجھا ہوا ہے بینڈ باجا. ٹی وی ڈراموں میں لو افیئرس کو دکھایا جا رہا ہے. ایک انمیرڈ لڑکی ہے، وہ کسی لڑکے کے عشق میں گرفتار ہو گئی ہے، وہ اس کو پانے کے لیے ہر بات ماری ہے. وہ اپنی سگی بہن کا گھر جو ہے وہ اجاڑنے کی کوشش کر رہی ہے. بہت سے مرد حضرات ایسے ہیں کہ جو رات کو 12-1 بجے جاتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ بیوی کا سامنا نہ کریں، کیونکہ بیوی اتنی کپتی ہوتی ہے. لڑکی کی شادی ہے، شادی ہوئی ہے، چاہے وہ لو میرج ہے چاہے وہ ارینج میرج ہے. ہم نے دیکھا کہ جی 1 مہینے کے بعد لڑکی لڑکے سے کہہ رہی ہے کہ دو مجھے طلاق، اگر تم اتنے مرد کے بچے ہو تو طلاق دو مجھے. لڑکا جو ہے وہ شادی کے بعد بھی ایک پیننگ کے لیے بھی ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے اور وہ ماں باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. شادی کے بعد وہ بچوں کے پیمپرز کے لیے بھی کہہ رہا ہوتا ہے ابا جی یہ 100 روپیہ دے آجے بچے کا پیمپر لے کے آنا ہے. شوق محبت کیا ہے کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جانو بس شادی ہونے دو، ہم جو ہے نا وہ شانزے لیزے جائیں گے، ہم پیرس جائیں گے، ہم سوئٹزرلینڈ جائیں گے. یہ جو مردوں کے ساتھ یہ ٹیگ لگائے جاتے ہیں نا شادی کے بعد کہ ایتے چھڈو ہو گیا ہے، ایتے زانمریز ہو گیا ہے، ایتے بڈھی دے تھلے لگ گیا ہے، وہ مردوں کی ایگو کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں. آفٹر میرج کیا چل رہا ہے کہ ایک بڑی ہی خوبصورت سی تیکھے نین نقش والی لڑکی ہے، وہ اپنے شوہر کا ویٹ کر رہی ہے، گھڑی کی سوئیاں دیکھ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ رات کے 12 بج گئے ہیں اور جانو گھر نہیں آیا. وہ پھر گانا بھی ہے نا اس قسم کا کہ گھڑی رات کے 12 بجائے اگر جانو گھر نہ آئے تو سمجھو گڑبڑ ہے. السلام علیکم ایوریبڈی، میں ہوں جویریہ طارق اور سب سے پہلے آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک اور امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. تو آج کا پوڈ کاسٹ ہمارا پری میرٹل کاؤنسلنگ پہ ہے کہ ہماری شادی سے پہلے ہماری کاؤنسلنگ کیا ہے اور یہ کتنی ضروری ہے. تو اس پر ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیڈرشپ ٹرینر اور لائف کوچ سر یاسر عرفات. تو چلیں ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آئی ایم فائن الحمد للہ. اور میں چاہوں گا کہ پوڈ کاسٹ کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں اپنے ویورس کو رمضان کی گریٹنگس پاس کر دوں. جی شیور. السلام علیکم ایوری ون، آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو. اللہ پاک آپ کو دین اور دنیا میں ڈھیروں کامیابیاں نصیب کرے. آپ ملک و ملت کے اپنے والدین کے قابل فخر بیٹے اور بیٹیاں بنیں. میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا گو رہیں اور اللہ پاک آپ کو رمضان کی برکات سمیٹنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے اور آپ سب خوش آباد رہیں. تھینک یو. اب آتے ہیں آج کے پوڈ کاسٹ کی طرف. تو آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں بھائی؟ سر سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک ٹائم تھا، بلکہ ابھی بھی ہے، کہ ہمیں پری میرٹل کاؤنسلنگ کبھی یہ ورڈ سنا ہی نہیں تھا کہ کس بلا کا نام ہے، اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ کنفلکٹ ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے کپلز میں. تو سب سے پہلے میرا آپ سے ایک معصوم سا سوال ہے کہ شادی سے پہلے ہماری کاؤنسلنگ ایک اسٹرانگ اور ہیلدی ریلیشن شپ کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے؟ اوکے، آئی تھنک کہ آپ نے یہ ٹاپک اس لیے بھی چوز کیا کہ آپ خود بھی ان میرڈ ہیں اور میری ٹیم میں موسٹلی لوگ ان میرڈ ہیں، تو دے وانٹیڈ کہ بھائی ہم آج کے پوڈ کاسٹ کی مدد سے مفت میں جو ہے وہ پری میرٹل کاؤنسلنگ کروا لیں. اوکے، سو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ اینڈ امپورٹنٹ ٹاپک اینڈ تھینکس فار چوزنگ اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک، اور جو ہماری سوسائٹی میں ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ ڈالے گا. تو آپ کا کویسچن کیا تھا کہ یہ کیوں ضروری ہے؟ اوکے، اچھا جویریہ، پری میرٹل کاؤنسلنگ کیوں ضروری ہے؟ اس سے پہلے آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ پاس کی کہ پہلے تو اس موضوع پہ بات نہیں کی جاتی تھی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ موضوع ڈسکس ہو رہا ہے کہ بھائی پری میرٹل کاؤنسلنگ کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے. تو سب سے پہلے تو میں اس پہ اپنے 2 سینٹس یہ دینا چاہوں گا کہ آج ماڈرن سوسائٹی میں بھی دا کنٹری لائک پاکستان، یہاں پہ یہ ٹاپک بالکل بھی ڈسکس نہیں کیا جاتا. آپ اپنا مین اسٹریم میڈیا دیکھ لیں، آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں،
یہ ٹاپک کہیں پہ ڈسکس نہیں ہو رہا. سو آئی آلویز ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں ان اسٹیریوٹائپس, ان ٹیبوز کو یا ان انڈسکس ٹاپکس کو ڈسکس کریں کہ جو لوگوں کی زندگیوں میں ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں. اب یہ جو بات آپ نے کہی نا کہ پری میرٹل کاؤنسلنگ کو ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا, لیکن آج کہیں نہ کہیں ہمیں اس موضوع پہ بات کرنے کا موقع ملتا ہے. جیسے آج ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ میں بھی اس ٹاپک کو چوز کیا ہے, تو اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ دیکھیں, جو ایک روایتی معاشرہ ہوتا ہے, جو ایک کنونشنل سوسائٹی ہوتی ہے, کنونشنل سوسائٹی ریلیشن شپ سینٹرک سوسائٹی ہوتی ہے. کنونشنل سوسائٹی میں آپ کا جو فیملی ویب ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے سب سے قیمتی چیز آپ کے رشتے ہوتے ہیں, رائٹ. لیکن ہم چونکہ ماڈرن سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, تو ماڈرن سوسائٹی بیس کرتی ہے میٹیریلزم پہ, ماڈرن سوسائٹی بیس کرتی ہے پلیئر پہ. آئی مین کہ ماڈرن سوسائٹی میں آپ کو دو ویلیوز بڑی کامن نظر آئیں گی, ایک میٹیریلزم اور ایک پلیئر. کہ آپ کا ہر کام جو ہے یا تو وہ پلیجر کے لیے ہے کہ آپ کو ہر صورت میں مزہ چاہیے, آپ کو کھانوں میں بھی مزہ چاہیے, آپ کو اپنی ڈیلی لائف میں, ڈیلی روٹین میں بھی مزہ چاہیے, آپ ہر وہ کام کریں گے جس سے آپ کو پلیجر مل رہا ہے. اور دوسرا, جب آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ریلیشن شپس کو کیری کرتے ہیں تو ان ریلیشن شپس کو کیری کرنے کی بنیاد میٹیریلزم پہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کا اسٹیٹس, کسی کی مالی حیثیت دیکھ کے یہ طے کرتے ہیں کہ مجھے اس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے یا نہیں رکھنا, رائٹ. تو اٹ مینس کہ جو کنونشنل سوسائٹی ہے وہ کوالٹی آف لائف کے پیچھے بھاگتی ہے, اور ماڈرن سوسائٹی میں رہنے والے لوگ اسٹینڈرڈ آف لائف کے پیچھے بھاگتے ہیں. جب ہم کوالٹی آف لائف کی بات کرتے ہیں تو کوالٹی آف لائف میں جو موسٹ امپورٹنٹ ویلیو ہے وہ ہے کہ آپ اپنے رشتوں کو کتنی خوبصورتی سے بناتے ہیں اور نبھاتے ہیں. لیکن جو اسٹینڈرڈ آف لائف ہے اس کا ایک ہی مدعا اور مقصد ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بڑی گاڑی, بڑا بینک بیلنس, بڑا گھر اور بڑا اسٹیٹس کیسے اچیو کر سکتے ہیں, اور اس اسٹینڈرڈ آف لائف کے پیچھے آپ رشتوں کی خوبصورتی کو بھول جاتے ہیں. اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ آپ شادی کرتے ہیں اور شادی کرنے کے بعد آپ کے پاس اپنی بیوی کے لیے ٹائم نہیں ہے, اپنے خاوند کے لیے ٹائم نہیں ہے, اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے, ماں باپ کے لیے, سبلنگس کے لیے ٹائم نہیں ہے. آپ اپنے آفس کو بھی گھر میں لے جاتے ہیں, اور آپ نے لائف کے جتنے بھی ڈومینس ہیں ان ڈومینس میں جو کریئر کی ڈومین ہے آپ نے اس ڈومین کو سب سے زیادہ امپورٹنس دی ہوئی ہے, اور آپ اپنی زندگی میں ایک ہی مدعا اور مقصد رکھتے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کیسے کماؤں. تو آپ جب اپنی زندگی کو میٹیریلسٹک سینٹرک وے سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤں, اور آپ کی فیملی کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ابا کی, ہم اپنے خاوند کی جیب سے زیادہ پیسہ کیسے نکلوا سکیں کہ ہماری پرچیزیبلٹی بڑھ سکے, رائٹ. سو اگر میں اس کو نٹ شیل میں ایکسپلین کروں تو کنونشنل سوسائٹی میں رشتوں کو بنانا, رشتوں کو نبھانا یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا, اور اس وجہ سے پری میرٹل کاؤنسلنگ اور اس قسم کے ٹاپکس ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی. چونکہ آپ کا جو فیملی ویب جب بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے تو اس اسٹرانگ فیملی ویب میں چیزوں کو امپورٹنس نہیں دی جاتی, رشتوں کو امپورٹنس دی جاتی ہے. اور یہ چیز جو نئی نسل ہے وہ اپنے ماں باپ سے سیکھتی ہے. جیسے میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ when it comes about parenting, when it comes about inculcating the positive values amongst our generations, تو وہ ویلیوز ایک تو آپ ایکٹیو ٹیچنگ کے ذریعے سکھاتے ہیں, آئی مین آپ سکھاتے ہیں کہ بھائی یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ رائٹ ہے, یہ رانگ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ماڈلنگ کے ذریعے بھی سکھاتے ہیں. آپ ماڈلنگ کے ذریعے کس طرح سکھاتے ہیں کہ اگر ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے ریلیشن شپس کو بڑے ہی ہیلدی انداز سے کیری کر رہا ہے تو اس کے بچے بھی دیکھیں گے کہ ہاں یار یہ تعلقات کو بنانا اور نبھانا کتنا امپورٹنٹ ہے, رائٹ. لیکن ماڈرن سوسائٹی میں ہمارا مدعا اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکیں, اور پیسے کی دوڑ میں ہم رشتوں کی خوبصورتی کو بھلا دیتے ہیں, ہم ان کو ٹائم دینا بند کر دیتے ہیں. جو ایک فیملی کا ٹائم ہوتا ہے
وہ بھی ہم اس ٹائم کو بھی اپنے کریئر کی پروگریشن میں, کریئر کی گروتھ میں لگا رہے ہوتے ہیں, چونکہ مدعا اور مقصد کیا ہے, گریٹر آبجیکٹو کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکیں اور لائف کی لگژریز کو انجوائے کر سکیں, جو اسٹینڈرڈ آف لائف ہے اس کو اچیو کر سکیں. سو اس وجہ سے یہ جو رشتوں کی خوبصورتی ہے یہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے, چونکہ رشتوں میں جو موسٹ امپورٹنٹ ویلیو ہے کہ آپ ایک دوسرے کو ٹائم کتنا دیتے ہیں, آپ اپنے فیملی کے ٹائم کو کتنا آپٹیمائز کرتے ہیں, رائٹ. سو یہ تھوڑی سی مشکل باتیں ہیں, لیکن میرے خیال سے جو ہمارے ویورس ہیں وہ اس بات کو سمجھ پائیں گے کہ کنونشنل سوسائٹی میں جو ریلیشن شپس تھے وہ امپورٹنٹ تھے, ماڈرن سوسائٹی میں پیسہ اور اسٹیٹس امپورٹنٹ ہے, رشتے امپورٹنٹ نہیں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہی ایک وجہ ہے, لائک یہ کریئر پروگریشن اینڈ آل دیٹ, یہی ایک وجہ ہے اس چیز میں؟ دیکھیں جویریہ, جو اگر ہم ڈفرینس کو ڈیفائن کریں, ایلیبوریٹ کریں, کنونشنل سوسائٹی ورسز ماڈرن سوسائٹی, تو یہ ایک الگ بحث ہے, اس پہ ایک پورا ایک علیحدہ سے پوڈ کاسٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن میں نے پری میرٹل کاؤنسلنگ کے پرسپیکٹو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی. کیونکہ آج کے دور میں جو لڑکا اور لڑکی شادی کرتے ہیں ان کی ہیلدی ریلیشن شپس میں جو ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے وہ ایک میٹیریلسٹک سینٹرک اپروچ ہے. وہ یہ سوچ ہے کہ مجھے کامیاب شادی کے لیے بڑا گھر چاہیے, بڑی گاڑی چاہیے, ایک ایسا مکان چاہیے جو کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہو. تو جب آپ اس قسم کی اپروچ کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو کیری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک ہیلدی ریلیشن شپ نہیں ہوتا. بہت سی ریزنس میں سے یہ میں نے ایک ریزن بتائی ہے. اب آتے ہیں آپ کے کویسچن کی طرف کہ یہ پری میرٹل کاؤنسلنگ امپورٹنٹ کیوں ہے. یہ دیکھیں, یہ $1 ملین کا کویسچن ہے. آئی آلویز بلیو, جیسے وہ سائمن سینک کہتا ہے نا کہ آپ کوئی بھی کام کریں تو آپ کے اس کام کے کرنے کے پیچھے ایک اسٹرانگ وائی ہونا چاہیے. تو آج کے پوڈ کاسٹ کے حوالے سے بھی ہمارے پاس اسٹرانگ وائی ہونا چاہیے کہ یہ پری میرٹل کاؤنسلنگ امپورٹنٹ ہی کیوں ہے. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں اگر آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ جویریہ, یہ آپ نے جو لباس پہنا ہے یا جو آپ نے رسٹ واچ پہنی ہے, تو یہ رسٹ واچ پرچیز کرنے سے پہلے آپ نے کسی سے مشورہ کیا, آپ نے اس بارے کوئی ریسرچ کی, آپ نے اس کی پرائس ویلیو کو انڈرسٹینڈ کیا, آپ نے اس کی مارکیٹ کو انڈرسٹینڈ کیا کہ یہ مجھے کس مارکیٹ سے جینون مل سکتی ہے, اس کی پرائسنگ کیا ہے, میری افورڈیبلٹی کیا ہے. کیا آپ نے اس بارے کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی, یا ایسے ہی آپ مارکیٹ میں نکلی اور آپ نے رینڈملی اس واچ کو پرچیز کیا یا اس لباس کو پرچیز کیا؟ ویسے میری شاپنگ رینڈم ہی ہوتی ہے. اوکے, چلیں میں اپنے کویسچن کو تھوڑا سا اب ڈائیورٹ کرتا ہوں. دیکھیں جویریہ, ہم 24 گھنٹوں میں ایک ریسرچ کے مطابق کم از کم 60,000 فیصلے کرتے ہیں. بالکل چھوٹے چھوٹے فیصلے, لیکن ہماری زندگی کے کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا امپیکٹ ساری عمر پر ہوتا ہے. آپ کی زندگی میں جو بہت سے فیصلے ہیں وہ فیصلے آپ کی لائف کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کی لائف کی ویلیوز کیا ہیں, اور آپ اپنی زندگی میں ہونے والے فیصلوں کی اسٹینڈنگس کو دیکھیں تو بیسیکلی وہ آپ کی ویلیوز ہوتی ہیں, وہ آپ کی اقدار ہوتی ہیں جو آپ سے فیصلے کرواتی ہیں. آپ کی لائف میں میرے زاویہ نظر کے مطابق 2 فیصلے ایسے ہیں کہ جن کا اثر ساری عمر پڑتا ہے, اور ان 2 فیصلوں کے نتیجے میں آپ کی لائف میں بلسفلنس بھی آ سکتی ہے, آپ زندگی کو خوشگوار انداز سے بھی جی سکتے ہیں, اور آپ زندگی کو انتہائی سڑے ہوئے انداز سے بھی جیت سکتے ہیں, آپ گھٹ کے بھی جیت سکتے ہیں. اب وہ 2 فیصلے کون سے ہیں؟ ایک فیصلہ ہوتا ہے آپ کے کریئر کا فیصلہ کہ آپ اپنی لائف کا کریئر کون سا چوز کرتے ہیں, اور ریسرچ کے مطابق آپ اپنی زندگی کے اوسطاً 90,000 گھنٹے اپنے کریئر کو دیتے ہیں. اب اگر آپ کریئر کے حوالے سے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جس میں آپ کا پیشن اور پروفیشن ایک ہے, تو آپ کو آپ کا کام نہیں لگے گا بلکہ آپ اپنے کام کو انجوائے کریں گے. جب آپ کا پیشن اور پروفیشن ایک ہوتا ہے تو وہ آپ کو مزہ دیتا ہے, وہ آپ کو سکون دیتا ہے, وہ آپ کو خوشی دیتا ہے, آپ ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ ہو کے اپنے کام کو کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے کریئر کے حوالے سے غلط فیصلہ کر لیں تو پھر کیا ہوگا, آپ کا کام ہی آپ کو سٹریس دے گا. جیسے آپ نے بہت سے ڈاکٹرس, انجینئرس, ٹیچرس,
اینڈ دیر آر سو مینی ادر پروفیشنلز. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے کام سے انہیپی ہیں, وہ اپنے کام میں دلچسپی نہیں لیتے, وہ اپنے کام کو انجوائے نہیں کرتے, اور ان کا کام ہی ان کو اسٹریس دیتا ہے. اور ایک ریسرچ کے مطابق دنیا میں 85% لوگ ایسے ہیں کہ جن کا پیشن اور پروفیشن ایک نہیں ہوتا, اور ان کا پروفیشن ہی ان کے لیے اسٹریس کا باعث بنتے ہیں. اینڈ دیٹس دا ریزن کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ ہارٹ اٹیکس ہیں وہ منڈے والے دن صبح 8 بجے سے 1 بجے کے درمیان ہوتے ہیں. چونکہ سنڈے والے دن چونکہ آپ چل کرتے ہیں, لیکن منڈے مارننگ کو جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اسی دفتر میں جانا ہے, وہیں آپ نے چہرے دیکھنے ہیں, وہیں کام آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا, تو آپ کا کام آپ کو اسٹریس دیتا ہے, اور وہ چیز آپ کو پھر کیا کرتی ہے, ہارٹ ڈیزیزز کی طرف لے جاتی ہے, اور پھر ایمبولینس آتی ہے چو چو کرتے ہوئے, رائٹ. تو آئی مین میں نے آپ کی زندگی میں جو بہت سے فیصلے ہیں ان میں سے ایک امپورٹنٹ فیصلے کو ڈسکس کیا ہے, اینڈ اٹس آل اباؤٹ یور ڈیسیژن آن کریئر, رائٹ. آپ کی زندگی کا دوسرا فیصلہ گیس کریں کہ کون سا ہو سکتا ہے. شادی. یس, یہ آپ نے $1 ملین کی بات کی ہے, لیکن آپ کو $1 بھی نہیں ملے گا. میں جا رہی ہوں, بائے ویورز. اچھا اوکے, نہیں ابھی نہیں آپ نے جانا, آپ اپنا پوڈ کاسٹ مکمل کر کے بے شک چلے جائیں, رائٹ. اچھا دیکھیں بھائی, بات یہ ہے کہ اگر ہم ہیومن لائف کو ڈیوائڈ کریں تو لائف کا مطلب ہے ٹائم, اور ٹائم کا مطلب ہے لائف, رائٹ. اب دیکھیں, آپ یا تو اپنا ٹائم آفس میں گزارے ہیں, یا آپ اپنا ٹائم گھر میں گزارے ہیں, یا آپ سو کے گزارے ہیں. ہم نے سلیپ مینجمنٹ پہ ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا, اور اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایوریج ایک انسان اپنی لائف کا 1/3 سوتے ہوئے گزارتا ہے, رائٹ. اب دیکھیں نا, اگر ہم 8 گھنٹے کی نیند لے رہے ہیں, 8 گھنٹے کی نیند تو کم از کم ہے نا, کم از کم تو 6 گھنٹے کی بھی ہے, لیکن آن ایوریج اگر میں بتاؤں تو ہم 8 گھنٹے سوتے ہیں, اور 24 گھنٹوں میں اگر آپ 8 گھنٹے نیند لے رہے ہیں تو 1/3 آپ اپنی لائف کا قریباً سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں. باقی میں نے بتایا کہ 90,000 گھنٹے آن این ایوریج آپ اپنے کریئر کو دے دیتے ہیں, آپ اپنے بزنس آورس کو دے دیتے ہیں. باقی کا ٹائم آپ کہاں گزارتی ہیں بتائیں؟ یا آپ اپنے انٹیمیٹ ریلیشنس کے ساتھ گزارتے ہیں, ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, بیوی ہے, خاوند ہے, بچے ہیں, یا آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور جو بیچارے بیوی سے تنگ ہیں, یا وہ خواتین جو شوہر سے تنگ ہیں, وہ کوشش کرتی ہیں کہ ان کا ٹائم گھر میں نہ ہی گزرے, وہ دوستوں کے ساتھ یا کسی نہ کسی طریقے سے اپنی لائف کو کسی دوسرے ایریا میں انگیج کر لیں, رائٹ. جیسے بہت سے مرد حضرات ایسے ہیں کہ جو رات کو 12-1 بجے جاتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ بیوی کا سامنا نہ کریں, کیونکہ بیوی اتنی کپتی ہوتی ہے. اسی طرح بہت سی جو بیویاں ہیں وہ مرد کے گھر آتے اسی لیے سر پہ پٹی باندھ لیتی ہیں کہ خاوند کو لگے کہ یہ بیمار ہے, اس سے بات کرنا ہی مناسب نہیں ہے, رائٹ. یا وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے, ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ بھائی شوہر کو فیس ہی نہ کرنا پڑے, شوہر ہی اتنا خڑوس ہوتا ہے, اتنا سڑیل ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آئی مین آپ اپنی زندگی کا بیشتر ٹائم اپنے کریئر کو دیتے ہیں, اپنی فیملی کو دیتے ہیں. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ جرنل لائف میں اگر آپ نے ایک شرٹ پرچیز کرنی ہو, آپ نے کوئی 1 لاکھ 2 لاکھ کا موبائل پرچیز کرنا ہو, تو آپ 5-10 لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ یار میں نے فلاں شرٹ لینی ہے, کون سے برانڈ کی لوں, کون سا کلر لوں. یا ہم کہتے ہیں کہ یار میں نے فلاں موبائل لینا ہے, مجھے بتاؤ کہ اس کی کوالٹی کیسی ہے, آپ اس کے ریویوز پڑھتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو آپ ایک زندگی کا اہم ترین فیصلہ کرنے جا رہے ہیں, اور اس اہم ترین فیصلے پہ آپ کسی سے مشورہ ہی نہیں کرتے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, دیکھیں کہ جویریہ, جب بھی شادی کی بات آتی ہے نا, لڑکے کے ذہن میں, لڑکی کے ذہن میں, تو لڑکے کے ذہن میں ہوتا ہے ہائے میں گھوڑی پہ چڑھوں گا. وہ گانا سن کے نا, ویر میرا کوڑی چڑھیا, تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں شیروانی پہنوں گا, میں گھوڑی پہ بیٹھوں گا, ایسے بینڈ باجا بج رہا ہوگا, بیلیں دے رہے ہوں گے, کیا ہی بات ہوگی, مزے ہی مزے ہیں, ٹھیک ہے. اور لڑکی کیا سوچتی ہے کہ ہائے میں برائڈل ڈریس پہنوں گی, ریڈ کلر کا ڈریس ہوگا, ایسے اسپاٹ لائٹ کے ساتھ میری جو ہے نا وہ انٹری ہوگی, اور 7 سانگس چل رہے ہوں گے, اور ایک بڑی ایک فینٹیسی ورلڈ ہے کہ جو لڑکیاں اپنے ذہنوں میں سجائے ہوئے ہوتی ہیں کہ میرے خوابوں کا شہزادہ ہوگا, وہ میرا گھونگھٹ اٹھائے گا اور وہ کہے گا کہ جی میں تمہاری زندگی کو جنت بنا دوں گا, رائٹ. اچھا دیکھیں, یہ لڑکا ہے یا چاہے لڑکی ہے,
انہوں نے شادی کو سمجھا ہوا ہے کہ شادی صرف شاپنگ کا نام ہے, شادی صرف برائڈل ڈریس پہننے کا نام ہے, شادی صرف بینڈ باجے کے ساتھ بارات لے کے جانے کا نام ہے, شادی صرف اس بات کا نام ہے کہ جی برائڈل شاور ہوگا, وہ قوالی نائٹ ہوگی یا سنگیت نائٹ ہوگی, رسم ہنا ہوگی. دیکھیں جب بھی ہماری سوسائٹی میں شادی کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو شادی کا مطلب ہے شادی کی تیاریاں, شادی کا مطلب ہے کہ ہم نے شادی کے اس سارے کے سارے پروسیس کو انجوائے کرنا ہے. اس پروسیس میں بہت سی شاپنگ ہے, اس پروسیس میں ہم ایک مہنگا لباس پرچیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس سارے شادی کے پروسیس میں ہم سوسائٹل ٹرینڈس اینڈ ٹریڈیشنس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ یار ہم اپنے بیٹے کو, ہم اپنی بیٹی کو بٹھا کے بتائیں کہ بیٹا آپ شادی کرنے جا رہے ہو, آپ ایک نئی زندگی سٹارٹ کرنے جا رہے ہو, اس نئی لائف میں آپ کا ایک نیا رول ہے, اور وہ آپ کا نیا رول ایک ہسبینڈ کے طور پہ ہے, ایک سن ان لا کے طور پہ ہے, ایک ڈاٹر کے طور پہ ہے, ایک ڈاٹر ان لا کے طور پہ ہے, ایک بیوی کے طور پہ ہے, رائٹ. تو جب تک آپ اپنی اولاد کو اس کی امپورٹنس کے بارے میں نہیں بتائیں گے کہ شادی کے پروسیسز اپنی جگہ پہ وہ ہر سوسائٹی کا ایک کلچر ہے اور آپ اپنے کلچر کے مطابق ان ٹریڈیشنز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے اس ریلیشن شپ کو نبھانا کیسے ہے, آپ نے اس ریلیشن شپ کو ہیلدی انداز سے کیری کیسے کرنا ہے, یہ کوئی نہیں بتاتا. پرانے وقتوں میں ایک تو بچے ماں باپ کو دیکھتے تھے کہ ماں باپ کس طرح ہیلدی انداز سے اپنے ریلیشن شپ کو کیری کرتے تھے. دوسرا یہ بھی تھا کہ کہیں نہ کہیں ایک بزرگوں کی بیٹھک ہوتی تھی گھر میں, دادا ہے دادی ہے, وہ اپنے پوتے پوتی کو بتاتی تھی کہ اچھا بیٹا آپ کی شادی ہونے جا رہی ہے, آپ نے ایک ہیلدی انداز سے ریلیشن شپ کو کیری کرنا ہے. اور پھر اگر کوئی کانفلکٹ ڈیولپ بھی ہوتا تھا تو گھر کے بڑے اس میں انوالو ہو جاتے تھے, گھر کے بڑے کیا کرتے تھے, ریکنسائل کروا دیتے تھے, ان میں صلح صفائی کروا دیتے تھے. لیکن ماڈرن سوسائٹی میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ بہت سے بچے تو اپنی شادی کا فیصلہ خود کر لیتے ہیں, اور یہ اچھی بات ہے, میں اس کو برا نہیں سمجھتا. میں نہیں یہ سمجھتا کہ آج کے دور میں بھی ایک لڑکی کا باپ آپ کے آگے کہے کہ جی میں نے فلاں جگہ پہ تمہاری شادی کا فیصلہ کیا, اور لڑکی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ لڑکا کون ہے, اس کی ویلیوز کیا ہیں, اس کا تھاٹ پروسیس کیا ہے, اس کا کردار کیسا ہے. یا آپ زبردستی کوئی بھی شادی کا فیصلہ اپنے بچوں پہ امپوز کریں اور بچوں سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ کسی ان نون پرسن کے ساتھ اپنی لائف کو ہیلدی انداز سے گزاریں. زندگی جو سوشل ڈائنامکس ہیں وہ بہت بدل چکی ہیں, اور آپ کی ہیلدی سوسائٹل فنکشننگ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جب لڑکے اور لڑکی کی شادی کریں تو اس میں ان کی رضامندی ہونی چاہیے. اچھا یہ ایک الگ ٹاپک ہے, بات کہیں اور چلی گئی. بات میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں اس ساری کی ساری شادی کی تیاریوں میں, شادی کے پروسیس میں سارے کام ہو رہے ہیں, لیکن ایک کام نہیں ہو رہا کہ ہم اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کو بتائیں کہ بیٹا شادی کے بعد آپ ایک نئے رول کے لیے, نئی رسپانسبلٹیز کے لیے جا رہے ہیں, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ان رسپانسبلٹیز کو کیسے پورا کرنا ہے, کیسے مینیج کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جب بھی شادی کی بات آتی ہے تو میں تھوڑی سی اوپنلی بات کروں گا کہ لڑکے اور لڑکی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آپ کا ایک نیا ریلیشن سٹارٹ ہوگا, اور اس ریلیشن میں آپ کی ایک وجودی ضرورت ہے, آپ کی ایک فزیکل نیڈ ہے. وہ فزیکل نیڈ اٹس آل اباؤٹ کہ آپ نے اپنی سیکشول نیڈس کو کیسے پورا کرنا ہے. اب لڑکا اور لڑکی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس شادی ہو رہی ہے تو آپ کی جو وجودی ضروریات ہیں وہ پورے ہونے جا رہی ہیں. کسی کو نہیں پتا, یا کوئی بھی بتانے والا نہیں, کہ دیکھیں ہمیں اپنے بچوں کو شادی سے پہلے پرکھنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کہ میں اگر اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کر رہا ہوں تو وہ فزیولوجیکلی تو وہ میچور ہو چکا ہے, وہ بایولوجیکلی تو میچور ہو چکا ہے, تو کیا وہ انٹلیکچولی, کیا وہ ایموشنلی بھی میچور ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا نا. دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں کہ لڑکے کی عمر 18 سال ہے, لڑکی کی عمر 20-22 سال ہے, لڑکے کی عمر 22-24 سال ہے, لڑکا اب کمانے کے قابل ہو گیا ہے تو بس اس کی شادی کر دو, رائٹ. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بایولوجیکلی تو میچور ہو چکا ہے, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا وہ انٹلیکچولی, کیا وہ ایموشنلی میچور ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے کامیاب پروفیشنلس ہیں, وہ شادی کرتے ہیں لیکن شادی کے 2 مہینے بعد ہی وہ ڈیورس کی طرف چلے جاتے ہیں. اور میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں شیئر کیا تھا کہ
کوئی 6 مہینے پہلے لاہور میں ایک ہفتے کے اندر 500 ڈیورس ڈگریز فائل ہوئی تھیں, اور ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ ان پڑھ تھے, ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ پور سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ والے تھے, وہ سارے کے سارے ایسے لوگ تھے کہ جو پروفیشنلز تھے, جو پڑھے لکھے تھے. اب آپ کے پاس ڈگری تو تھی, آپ کے پاس جاب بھی تھی, آپ ایک اچھے پروفیشنل ہیں, لیکن آپ کو آئیڈیا ہی نہیں کہ آپ نے اپنے ریلیشن شپس کو کیری کیسے کرنا ہے, آپ نے ان کو کیسے نبھانا ہے. تو اٹ مینس کہ آپ کے اندر ایموشنل میچورٹی نہیں ہے, آپ کے اندر انٹلیکچوئل میچورٹی نہیں ہے. آپ جسمانی طور پر تو میچور ہو چکے ہیں, لیکن آپ ذہنی طور پر, آپ جذباتی طور پر میچور نہیں ہوئے. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی لڑکیاں, میں بڑی پریگمیٹک اپروچ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, میرے پاس کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں, لڑکی کی شادی ہوئی ہے, چاہے وہ لو میرج ہے چاہے وہ ارینج میرج ہے. ہم نے دیکھا کہ جی 1 مہینے کے بعد لڑکی لڑکے سے کہہ رہی ہے کہ دو مجھے طلاق, اگر تم اتنے مرد کے بچے ہو تو طلاق دو مجھے. اور یہ جو طلاق کا ورڈ ہے, یہ لڑکیاں اتنی ڈٹھائی سے اور اتنی اس چیز کو وہ کامنلی یوز کرتی ہیں کہ یہ ان کی ایموشنل امیچورٹی کی علامت ہے. اور پھر لڑکے بھی کیا کرتے ہیں کہ لڑکے بھی جذبات کے اندر آ کے, غصے کے اندر آ کے وہ طلاق دے دیتے ہیں. بعد میں وہ سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں, لڑکا بھی لڑکی بھی, کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, ہم نے وہ بات کہہ دی. میں تو اس لیے یہ بات کر رہی تھی کہ اس نے مجھے کون سا طلاق دینی ہے. مجھے لگتا ہے کہ کام تب خراب ہوتا ہے جب لڑکا اور لڑکی شادی سے پہلے ہر چیز کو اتنا فینٹیسائز کر لیتے ہیں. جیسے لڑکا کہتا ہے میں تمہیں کچن میں نہیں جانے دوں گا, پھر لڑکی کو کچن میں بھی جانا پڑتا ہے, لڑکی کہتی ہے میں یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی, اینڈ آل دیٹ تو شادی کے بعد وہ فینٹیسیز جب ریالٹیز میں کنورٹ نہیں نہ ہوتی ہیں اور ایکسپیکٹیشنز ٹوٹتی ہیں, تو تب شاید کام زیادہ خراب ہوتا ہے. جویریہ, یہ آپ نے بڑی ہی پریگمیٹک ریشنل بات کی ہے, $1 ملین کی بات کی ہے. دیکھیں جویریہ, جو شادی کے حوالے سے بہت سی فینٹیسیز ہیں, یہاں ہم ایک فینٹیسی ورلڈ میں رہتے ہیں, وہ لڑکے لڑکیاں جو ابھی ان میرڈ ہیں, ان کی اس فینٹیسی ورلڈ کو کریٹ کرنے میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. بالکل, میڈیا کا رول اس طرح ہے کہ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں, آپ جتنے بھی ٹی وی ڈرامے ہیں, پاکستانی ٹی وی ڈرامے, آپ سارے ٹی وی ڈراماز کو دیکھیں. میں اپنی مسز کے ساتھ کبھی کبھی کوئی نہ کوئی ڈرامہ دیکھ لیتا ہوں. یقین مانیں آپ کو ہر ٹی وی ڈرامے میں لو افیئرس نظر آئیں گے, آپ کو ہر ٹی وی ڈرامے میں نظر آئے گا کہ شادی سے پہلے آپ کی لائف میں صرف ایک ہی ویلیو ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے, اور وہ ویلیو ہے کہ آپ نے کسی اجنبی کے ساتھ لو افیئر کیسے سٹارٹ کرنا ہے. آپ کو کوئی لڑکا لڑکی پسند ہے تو آپ نے اس کے ساتھ ریلیشن شپ کیسے بڑھانا ہے, اور پھر آپ نے اس کے لیے, اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے ہر فیئر ان فیئر مین کو اپنانا ہے. کس حد تک گر جانا آپ دیکھیں گے کہ جی ٹی وی ڈراموں میں لو افیئرس کو دکھایا جا رہا ہے. ایک ان میرڈ لڑکی ہے, وہ کسی لڑکے کے عشق میں گرفتار ہو گئی ہے, وہ اس کو پانے کے لیے ہر بات ماری ہے, وہ اپنی سگی بہن کا گھر جو ہے وہ اجاڑنے کی کوشش کر رہی ہے. اگر وہ لڑکا اس کا کزن ہے یا وہ لڑکی اس کی کزن ہے, تو وہ اس فیملی میں لڑائی جھگڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں. ہر قسم کا انفیئر مین آپ دیکھیں گے کہ ایک لڑکی یا ایک لڑکا اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے اپنا رہا ہے. پھر اس میں ایک فینٹیسی ورلڈ کو اس طرح دکھایا جاتا ہے کہ شادی کا پروسیس بہت اپ اسکل لیول پہ دکھایا جا رہا ہے. مہندی ہو رہی ہے, مائیوں ہو رہی ہے, اپ اسکل لیول پہ آپ ویڈنگ کے سارے فنکشنز کو دکھا رہے ہیں. آپ ایک ایسی شادی دکھا رہے ہیں کہ جو مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس فیملی افورڈ ہی نہیں کر سکتی. تو جہاں پہ ایک طرف آپ ٹی وی ڈراموں کی مدد سے لوگوں کے اندر مرغوبیت پیدا کر رہے ہیں کہ ہاں بھئی اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو آپ کے پاس اتنے لاکھ ہونے چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے اندر مایوسی, نا امیدی بھی پیدا ہو رہی ہے, ان کے اندر ڈپریشن بھی پیدا ہو رہا ہے. اور بہت سی بیٹیاں صرف اس وجہ سے شادی نہیں کرتی کہ ان کے پاس جہیز اکٹھا کرنے کے پیسے نہیں ہیں, ان کے ماں باپ کا سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ اتنا بلو ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر پاتے. بہت سے لڑکے صرف اس وجہ سے شادی میں ڈیلے کرتے ہیں یا شادی نہیں کر پا رہے ہوتے کہ ان کو ہوتا ہے کہ یار میں اگر سوسائٹل ٹرینڈس یا ٹریڈیشنس کو فالو نہیں کروں گا, اگر میں اپس کے لیول پہ مہندی نہیں کروں گا, میں ولیمے کا فنکشن نہیں کروں گا, اس پہ ملٹی ڈشز مینیو نہیں ہوگا, تو میری ناک کٹ جائے گی. یہ سارے کا سارا جو تھاٹ پروسیس ہے یہ آپ کو آپ کا میڈیا دیتا ہے. پھر آگے آتے ہیں, یہ تو تھا بیفور میرج یا ڈیورنگ میرج, پھر ہوتا ہے آفٹر میرج. آفٹر میرج کیا چل رہا ہے کہ ایک بڑی ہی خوبصورت سی تیکھے نین نقش والی لڑکی ہے, وہ اپنے شوہر کا ویٹ کر رہی ہے, گھڑی کی سوئیاں دیکھ رہی ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ رات کے 12 بج گئے ہیں اور جانو گھر نہیں آیا. وہ پھر گانا بھی ہے نا اس قسم کا
تھا کہ گھڑی رات کے 12 بجائے اگر جانوں گھر نہ آئے تو سمجھو گڑبڑ ہے. تو وہ نا گھڑی کی سوئیاں دیکھ رہی ہے. اچھا جی شوہر آیا ہے اور شوہر آیا ہے بڑی ہی مہنگی سی گاڑی میں, لگژری کار سے وہ اترا ہے. اس کے ہاتھ میں ایک بزنس بیگ ہے. بیوی نے کیا کیا, اس کا بیگ پکڑا ہے, اس کا بلیزر اتارا ہے, کوٹ اتار کے رکھا ہے اور اس نے کہا ہے کہ مینال چلے نا آج باہر ڈائننگ کرتے ہیں. تو مینال کہتا ہے کہ نہیں یار اٹ واز اے ہیکٹک روٹین, میں بہت بزی تھا. تو لڑکی کا نام نہیں ہوتا, لڑکوں کا بھی نام ہوتا ہے. میرا ایک کزن ہے اس کا نام ہے مینال. اوکے سو چلیں کوئی اور نام لگا لیں, آپ بتا دیں کوئی نام. حارث. اچھا یہ حارث, آپ خیریت سے حارث پوچھ رہی ہیں؟ چلے بھائی حارث. اچھا بھائی لڑکی کہتی ہے 100 میل دور بھاگ, نہیں بہت اچھی بات ہے. اچھا بھائی وہ لڑکی کہتی ہے کہ حارث چلے نا باہر ڈائننگ کے لیے جاتے ہیں. وہ حارث کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں بہت تھکا ہوا ہوں, گھر میں کچھ کھا لیتے ہیں, تو تم کوئی ایسا کرو کہ کوئی ایگ فرائی کر لو, یا آپ نے کھانے میں کیا بنایا ہوا ہے. وہ کہے گی کہ یار میں تو 12-1 بجے اٹھی تھی, میری تو طبیعت ٹھیک نہیں تھی, تو چلے نا باہر چلتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ چلیں پھر میں فریش ہوتا ہوں, تم بھی تیار ہو جو. لڑکی ایک بڑا مہنگا سا لباس پہنتی ہے, مہنگی سی جیولری پہنتی ہے, کیکی میک اپ کرتی ہے, اور جو لڑکا ہے وہ بھی اچھا سا لباس پہنتا ہے. وہ مہنگی سی گاڑی میں نکلتے ہیں اور پھر وہ ایک فائن ڈائن ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ کچھ اسٹیک آرڈر کرتے ہیں, اور وہاں پہ وہ کینڈل لائٹ ڈنر دکھایا جاتا ہے. پھر وہاں سے وہ فری ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار شاپنگ کے لیے چلتے ہیں, یا آئس کریم کھانے چلتے ہیں. بیچ کنارے وہ آئس کریم کھا رہے ہیں, پھر وہ شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں. تو اب یہ جو ساری کی ساری لائف ہے, یہ وہ لائف ہے کہ جس کا ریئل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے. یقین مانیں کہ یہ آپ کی لائف میں روز ایسا نہیں ہوتا. میری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں, ہم بھی ڈائننگ کرتے ہیں, ہم بھی شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں, بٹ اٹس لائک آن اے ویری ریشنل اپروچ. آپ چیزوں کو لاجیکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ اٹس لائک ونس ان اے بلیو مون کہ اگر آپ نے فائن ڈائننگ کرنی ہے تو ہاں ٹھیک ہے, کوئی آپ کی ویڈنگ اینیورسری ہے, نکاح اینیورسری ہے, کوئی بچے کی برتھ ڈے ہے, بیگم کی ہسبینڈ کی برتھ ڈے ہے, یا کوئی ایک ہیپینس والا مومنٹ ہے, یا آپ کو کوئی اچیومنٹ ملی ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ چلو یار آج باہر کھانے چلتے ہیں. بٹ اٹس ناٹ لائک کہ جی شوہر جو ہے وہ ہر وقت آپ کو اسمائلنگ فیس کے ساتھ ملے گا, بیوی ہر وقت آپ کو تیار نظر آئے گی, یا بیوی ہر وقت آپ کو کیکی میک اپ کیے ہوئے نظر آئے گی. میں نے پچھلے دنوں بھی ایک پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا تھا کہ لڑکے کے ذہن میں ایک ایسی لڑکی ہے جو پوری ماڈل ہے, اس کے تیکھے نینکش ہیں, وہ لڑکا گھر آئے گا تو وہ اس کو بنی سبری نظر آئے گی. لڑکی کے ذہن میں ایک ایسا ہینڈسم لڑکا ہے کہ جو بہت بڑا بزنس مین ہے, جس کے پاس مہنگی گاڑی ہے, بڑا ایک شاندار قسم کا ویل ڈیکوریٹڈ ویل فرنشڈ گھر ہے, اور وہ لڑکا جو ہے وہ سوٹنگ کرتا ہے. اور ریالٹی میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کہتی ہے میں پاگل ہوں اتنا میک اپ کروں, اسکن خراب ہو جائے. یس دیکھیں وہ تو ایک الگ چیپٹر ہے نا, لیکن اگر میں بڑی ہی ریشنلی بات کروں تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس سوسائٹی میں ایسا نہیں ہے کہ ہر گھر میں میڈ ہے. دیکھیں جو لائف سٹائل آپ کو شادی کلچر کے حوالے سے یا آفٹر میرج ٹی وی ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے, وہ آپ کا ایلیٹ کیپچر ہے جو میٹس کو بھی افورڈ کرتا ہے, جو لگژری لائف سٹائل کو افورڈ کرتا ہے. لیکن جو آپ کی مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس ہے, یا وہ طبقہ جو بیچارہ 2 وقت کے کھانے کو بھی ترس رہا ہے, جو آٹے کے حصول کے لیے آٹے کی لائنوں میں لگا ہوا ہے, جب وہ اس قسم کا لائف سٹائل ٹی وی ڈراموں میں دیکھتا ہے کہ جی شادی کے بعد تو اتنی مزے کی لائف ہوئے گی, تو ان کے اندر نہ صرف سینس آف ڈیپریویشن پیدا ہوتا ہے, بلکہ آپ ایک ایسی فینٹیسی ورلڈ میں چلے جاتے ہیں کہ اس دنیا کو اچیو کرنے کے لیے پھر آپ غلط قسم کی ایکسپیکٹیشنس پالتے ہیں. جو ایکسپیکٹیشنس آپ ڈسکس کر رہی تھیں یہ وہی ایکسپیکٹیشنس ہیں کہ آپ ریالٹی کے بجائے آپ ان ریئلسٹک چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہاں میرا ہسبینڈ یہ اتنا ہینڈسم ہونا چاہیے, اس کی اتنی کمائی ہونی چاہیے, اور مجھے فائن ڈائننگ کرنی ہے, مجھے گھر میں میڈ بھی چاہیے, مجھے کچن میں نہ جانا پڑے. تو یہ جو ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنس ہیں یہ آپ کی زندگی میں زہر گھول دیتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سر اب دیکھیں کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہوتی ہے, لائک تھرو آؤٹ دیئر لائفز وہ ایسے ہی چلتے ہیں وداؤٹ اینی کاؤنسلنگ. وہ رشتے کو ڈریگ کری جاتے ہیں, کنفلکٹس بھی آتے ہیں ان میں, مس انڈرسٹینڈنگس بھی آتے ہیں, بٹ وہ مینیج کر لیتے ہیں. اب کچھ کیسز ایسے ہیں جو کہ وہی آپ نے بات کی 1 مہینہ گزرتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈیورس چاہیے. تو آپ یہ بتائیں کہ ہر کیس میں ضروری ہوتی ہے کاؤنسلنگ؟ اگر کوئی رشتے کو آپ ڈریگ کرتے ہو تو وہ ٹھیک چیز ہے؟ دیکھیں جویریہ, یہ جو
آپ کا کویسچن ہے نا بیسیکلی اس کے 2 چیپٹر ہیں. آپ نے کہا کہ کیا ہر کسی کے لیے یہ پری میرٹل کاؤنسلنگ ضروری ہے, اور دوسرا آپ نے کویسچن پوچھا ہے کہ کچھ لوگ ریلیشن شپ ہیلدی نہ ہونے کے باوجود بھی اس ریلیشن کو ڈریگ کرتے رہتے ہیں. بالکل. دیکھیں میں پہلے ابھی تک جو ہے جتنی بھی ہم نے بات کی ہے اس میں ابھی تک ہم نے یہ ڈسکس کیا ہی نہیں کہ یہ پری میرٹل کاؤنسلنگ میں ہم کرتے کیا ہیں. بالکل. دیکھیں میں نے اس کی امپورٹنس تو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے, لیکن میں نے آپ کے ساتھ ابھی یہ شیئر نہیں کیا کہ پری میرٹل کاؤنسلنگ میں ہم کرتے کیا ہیں. فار ایگزامپل ہمارے ابھی اس اسٹوڈیو میں ہمارا جو ٹیم میٹ ہے اسامہ موجود ہے. اسامہ شادی کرنے جا رہا ہے, یا بلکہ ہم اسامہ کے بھائی کو لے لیتے ہیں. اسامہ واز ٹاکنگ کہ جی میرے بھائی کی شادی ہونے جا رہی ہے, تو میں اس کو بیہائنڈ دا کیم یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ جو آج کا پوڈ کاسٹ ہے یہ اپنے بھائی کو دکھانا, اس کو بہت سی اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں گی. دیکھیں بھائی اسامہ بادشاہ ہے, بی اٹینٹیو, آپ موبائل کے ساتھ انگیج مت ہوں, رائٹ. اچھا دیکھیں اسامہ, آپ کے یا آپ کے بھائی کی شادی ہونے جا رہی ہے. اب سب سے پہلے جب آپ پری میرٹل کاؤنسلنگ کے لیے کانٹیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ 2 انسٹیٹیوشنس ہیں. ایک انسٹیٹیوشن ہے آپ کا فیملی انسٹیٹیوشن, کہ آپ اپنی فیملی میں دیکھیں کہ کوئی ایسا مینٹور, کوئی ایسا رہبر, کوئی ایسا استاد, کوئی ایسا انسان کہ جو اتنا فہم رکھتا ہے, جو اتنی حکمت رکھتا ہے کہ وہ آپ کو اچھا مشورہ دے سکے, وہ آپ کو حکمت کی بات بتا سکے. چونکہ ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا فرد ضرور ہوتا ہے کہ جس سے سب فیملی کے لوگ مشورہ لیتے ہیں, اور وہ بیسیکلی ایک ایسا مینٹور ہوتا ہے کہ جو بغیر لگی لپٹی رکھے آپ کو ہمیشہ حق اور سچ کی بات بتاتا ہے. چونکہ مینٹور کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ انسان کی جو بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی طمع کے آپ کو اچھا مشورہ دے سکے, اس کے اندر حب جاں نہ ہو, اس کے اندر یہ ایلیمنٹ نہ ہو کہ اگر میں نے اس کو یہ مشورہ دیا تو یہ مائنڈ نہ کر جائے. تو وہ آپ کو حقائق پر مبنی ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ صاف سیدھی بات کرتے ہوئے جو آپ کے لیے بہتر ہے وہ آپ کو بتاتا ہے. تو پہلا انسٹیٹیوشن تو آپ کا فیملی کا ہے کہ آپ شادی سے پہلے اپنے کسی بڑے کے پاس جائیں اور اس کو کہیں کہ جی میں شادی کرنے جا رہا ہوں, تو مجھے ایک اچھی صحت مند شادی شدہ زندگی جینے کے لیے مجھے آپ کچھ گائیڈ کریں, مجھے کوچ کریں کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ریلیشن شپ کو کیری کیسے کرنا ہے, میں نے اپنی بیوی اور ماں کے ریلیشن شپ کو بیلنس کیسے کرنا ہے. چونکہ ہماری جو روایتی سوسائٹی ہے, ایون ہم نے ماڈرن فیملیز میں بھی دیکھا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ ایک سینڈوچ بن جاتا ہے بٹوین مدر اینڈ وائف. یا گھر میں آپ کی فیملی ویب میں ایک کیریکٹر ہوتا ہے نند کا, تو وہ جو ایک ریلیشن شپ میں جو امبیلنسز آ رہی ہوتی ہیں, ان امبیلنسز میں یہ جو مدر کا, وائف کا یا نند کا کیریکٹر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو آپ اپنے فیملی انسٹیٹیوشن میں کسی مینٹور سے پوچھیں کہ جی آپ نے ریلیشن شپس کو بیلنس کیسے کرنا ہے. دوسرے نمبر پر آپ اس سے یہ پوچھیں کہ بحیثیت ہسبینڈ میری کیا رسپانسبلٹیز ہیں, رائٹ. تیسرے نمبر پہ آپ اس کو بتائیں کہ آپ کی لائف کی ویلیوز کیا ہیں, آپ کی لائف میں کون سی قدریں ہیں کہ جن قدروں کی بنیاد پہ آپ زندگی کے فیصلے کرتے ہیں. پھر جو پری میرٹل کاؤنسلنگ ہے اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے کاؤنٹر پارٹ کو, آپ اپنے لائف پارٹنر کو بھی آن بورڈ کریں. میں تمام پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میری یہ بات آپ کو تھوڑی سی چبھے گی ضرور کہ جی دیکھیں یہ بڑا بولڈ ہے, یہ ایسی بات کر رہا ہے کہ جی شادی سے پہلے ہی لڑکے لڑکی کو بات کرنے کا موقع مل جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ لڑکے لڑکی کو بھی اس حوالے سے ایموشنلی انٹلیکچولی میچور ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو شادی سے پہلے لڑکے سے لڑکی سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے تو آپ کی بات جو ہے وہ گڈ مارننگ گڈ نائٹ کے میسیجز تک نہ ہو. بالکل. آپ ان کے ساتھ اپنی آئندہ آنے والی زندگی کو ڈسکس کریں. بالکل. اس میں کیا کیا ڈسکس ہو سکتا ہے, اس میں ڈسکس ہو سکتا ہے کہ جی آپ کی کیا ویلیوز ہیں اور اس بندی کی کیا ویلیوز ہیں. کیا آپ کی ویلیوز میں میٹیریلزم ہے, آپ کی ویلیوز میں شہرت ہے, عزت ہے, پیسہ ہے. کیا آپ اپنی لائف میں کن چیزوں کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ جن چیزوں کی بنیاد پہ آپ زندگی کے فیصلے کریں گے. اب فرض کریں آپ کی لائف کی جو سب سے بڑی ویلیو ہے وہ ہے منیملزم. بالکل, رائٹ, کہ آپ زندگی کو سادگی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں. اور جس بندی سے آپ شادی کرنے جا رہے ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی میں تو اسٹینڈرڈ آف لائف کو پسند کرتی ہوں, مجھے تو لگژری لائف اسٹائل پسند ہے,
میں تو مہنگی گاڑی کو پسند کرتی ہوں, میں تو چاہتی ہوں کہ جی میں اپنی وانٹس کو پورا کروں, میں اپنی لائف کو نیڈ بیسڈ نہ گزاروں بلکہ اپنی ہر خواہش کو پورا کروں. اس کی وش لسٹ ہی بہت لمبی ہے. تو دیکھیں کنٹراڈکشن تو یہاں پہ ہی آ جائے گا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو اس بندے یا بندی سے اپنی لائف کے ویلیوز ضرور ڈسکس کرنی چاہیے جس سے آپ شادی کرنے جا رہے ہیں. سیکنڈ تھنگ از کہ آپ اسے اپنے فائنینشیلس کو ڈسکس کریں. ہمارے یہاں پہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ فیملی میں ایک کما رہا ہے اور باقی سب کھا رہے ہیں. وڈے پائن اسپین گئے ہوئے نے, وڈے پائن دبئی گئے ہوئے نے, یا وڈے پائن لنڈن دے وچ اور جابس کر رہے نے, ٹھیک ہے, اور چھوٹے پائن اتنے مزے کر رہے نے. چھوٹے پائن جڑے نے وڈے پائن نو کہہ رہے نے کہ پائن 14 Pro Max بھجوا دیو, میری شادی ہے تو میری شادی پہ جو ہے نا ذرا لیوش قسم کا فنکشن ہونا چاہیے, تو آپ نے اتنے 1000 پاؤنڈس بھجوانے ہیں, رائٹ. سو آپ اپنے فائنینشیلس کو ڈسکس نہیں کرتے. میں نے بہت سے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ خود کماتے نہیں ہیں, ان کے ماں باپ کماتے ہیں, تو ان کے ماں باپ ان کو خود بگاڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم انہیں کے لیے تو کماتے ہیں. اور لڑکا جو ہے وہ شادی کے بعد بھی ایک پینی کے لیے بھی ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے, اور وہ ماں باپ پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. شادی کے بعد وہ بچوں کے پیمپرز کے لیے بھی کہہ رہا ہوتا ہے ابا جی یہ 100 روپیہ دے آجے بچے کا پیمپر لے کے آنا ہے. تو جو بیوی ہے وہ اس چیز کو بہت ناپسند کرے گی. تو آپ کو اپنے فائنینشیلز ڈسکس کرنے چاہیے کہ آپ کی مالی حیثیت کیا ہے, آپ کی سیلری کتنی ہے, آپ اپنے بزنس میں پر منتھ ایوریج کتنا کماتے ہیں, آپ کی افورڈیبلٹی کتنی ہے, آپ کی پرچیزیبلٹی کتنی ہے, کیا ہے. آئی مین آپ بالکل ریئلسٹک انداز سے اپنے فائنینشیلس کو پلان کریں. بالکل. پھر اس میں تیسری چیز آ جاتی ہے کہ آپ اس کو کرسٹل کلیئر بتائیں کہ آپ شادی کے بعد اپنی نئی نسل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. آبویسلی شادی کا جو ایک کلچر ہے, شادی کی جو ایک ڈومین ہے, شادی کا جو ایک ادارہ ہے, اس ادارے کی جو پہلی بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی وجودی ضرورت کو پورا کرنا چاہتے ہیں. اور اس کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک صحت مند معاشرے کے لیے ایک فیملی کی بنیاد رکھتے ہیں, اور فیملی بنتی ہے انسانوں سے. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک بایولوجیکل پروسیس کی مدد سے اپنی نئی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں. تو آپ اس بندے کے ساتھ یہ بھی ڈسکس کریں کہ بھئی آپ نے فیملی پلاننگ کیسے کرنی ہے, آپ نے کتنے بچے پیدا کرنے ہیں. ہم نے ایسی بھی فیملیز میں لڑکے لڑکی میں ڈیورس ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ جس میں لڑکی چاہ رہی ہے کہ اس نے آئی مین پیرنٹنگ کی طرف آنا ہے, لڑکا چاہتا ہے کہ نہیں ابھی وہ اس مینٹلی طور پہ پریپیئر ہی نہیں ہے کہ وہ فادرہڈ میں آئے, اینڈ وائس ورسا. یا ایسا ہے کہ کئی دفعہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 2 بچے پیدا کرنے ہیں, اور فیملی کی طرف سے پریشر ہوتا ہے کہ نہیں بھائی 2 بچے نہیں 4 بچے تو ہونے چاہیے, اور 6 بچے تو ہونے چاہیے. تو یہ یہاں پہ بھی کانفلکٹس آتے ہیں, رائٹ. سو آپ اگر اس کو جنرلی دیکھیں. اچھا پھر اس میں ایک تیسری چیز بھی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو آپ کا کاؤنٹر پارٹ ہے, جو آپ کا ہونے والا لائف پارٹنر ہے, اس کے انٹرسٹ کیا ہیں, اس کی دلچسپیاں کیا ہیں, اس کے لائف کے گولز کیا ہیں, اس کے لائف کا ویژن کیا ہے, آپ کے لائف کا گول ویژن کیا ہے, آپ کی لائف میں انٹرسٹ کیا ہیں. تو جب آپ کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو آپ اپنے ہونے والے لائف پارٹنر کو بہتر انداز میں سمجھتے ہیں, اور آپ یہ جان پاتے ہیں کہ ہاں یار میں نے اپنے آئندہ آنے والے ریلیشن شپ کو کیری کیسے کرنا ہے. لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ موسٹلی سوسائٹیز میں تو لڑکے لڑکی کو شادی سے پہلے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا. لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ بگ سٹیز میں یہ کلچر جو ہے یہ کافی عام ہوتا جا رہا ہے کہ لڑکا لڑکی آپس میں بات کرتے ہیں. یہ اچھی بات ہے, لیکن اس میں بری بات یہ ہے کہ ان باتوں میں ماں سوائے محبت کے کوئی اور چیز ڈسکس نہیں ہو رہی ہوتی. وہ بیسیکلی آپ کا شوق محبت ہوتا ہے, وہ شوق محبت ہوتا ہے, وہ حکمت محبت نہیں ہوتی. شوق محبت کیا ہے کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جانو بس شادی ہونے دو, ہم جو ہے نا وہ شانزے لیزے جائیں گے, ہم پیرس جائیں گے, ہم سوئٹزرلینڈ جائیں گے, ہم ہنزا ویلی جائیں گے, وہاں پہ کیا ہی مزہ کریں گے. میں تجھے جو ہے نا وہ شاپنگ کروانے لے کے جاؤں گا, میں تو اپنی رانی کو کچن میں نہیں داخل ہونے دینا, ٹھیک ہے, تمہارے نازک نازک ہاتھ جو ہے نا وہ گندے ہو جائیں گے, مجھے اچھا نہیں لگے گا. سوری, مطلب آپ نا شوق محبت میں وہ باتیں کر رہے ہیں جو آپ امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے. بالکل. آپ کی جو جیب ہے وہ اتنی ہلکی ہے,
لیکن آپ دعوے کر رہے ہیں کہ میں سوئٹزرلینڈ میں تمہیں پیرس شانزے میں لے کے جاؤں گا, میں تجھے ہندا کی سیر کرواؤں گا. مطلب آپ شوق محبت میں ان ریئلسٹک وعدے وعید جب کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ایکسپیکٹیشنز بڑھتی ہیں. جب آپ لڑکی کو کہتے ہیں کہ نہیں میں تو تیرے نازک ہاتھوں کو کام کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا, تم تو کچن میں کوکنگ نہیں کرو گی, میں میڈ سے کام کرواؤں گا, ہم تو باہر ڈائننگ کریں گے, میں تیرے لیے اتنے تولے کا زیور بنوا رہا ہوں, تو آپ آٹومیٹیکلی اس کی ایکسپیکٹیشنز کو بڑھاوا دیتے ہیں. وہ پہلے سے ہی ایک فینٹیسی ورلڈ میں رہ رہی ہے, لیکن جب وہ شادی شدہ ہو کے آتی ہے تو ایک ہفتے بعد ہی لڑکے کی ماں کہتی ہے کہ بھائی یہ جو خوبصورت عورت کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے یہ کوئی شو پیس تو نہیں ہے نا, اس کو کچن میں لے کے آؤ, اس کو کوئی کام کرواؤ, یہ گھر کو گھر سمجھے, یہ مطلب ساری رسپانسبلٹی میری تو نہیں ہے. تو ہماری ایک مطلب سوسائٹل فنکشننگ میں یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ لڑکے کی شادی موسٹلی اس وجہ سے بھی کی جاتی ہے کہ بھئی اب گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے تو چلیں لڑکے کی شادی کرتے ہیں تو وہ گھر کی جو ساری گھر گرہستی ہے وہ آنے والی لڑکی, آنے والی جو بہو ہے وہ سنبھال لے گی. ہماری سراؤنڈنگس میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں, بلکہ میں نے خود دیکھے ہوئے ہیں, کئی لڑکیاں ایسی ہیں کہ وہ ان میرڈ ہیں بٹ ان کے ارد گرد جتنے شادی کے نیگیٹو ایکسپیرینسز ہیں کہ وہ دیکھ کے شادی کے نام سے ٹارچر ہوتی ہیں کہ میں نے شادی کروانی نہیں ہے. تو ایسی لڑکیوں کو کاؤنسلنگ سے بھی فرق نہیں پڑتا, تو کیا ان کے لیے آپ اسپیشل تھراپسٹ پرووائڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں جویریہ, فرسٹ آف آل تو میں آپ کی اس بات کو سیکنڈ کروں گا کہ بہت سی لڑکیاں اور لڑکے شادی سے اس وجہ سے بھاگتے ہیں کہ جب وہ سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ شادی کرنے کے بعد خوشگوار زندگی نہیں جیتے, تو وہ کہتے ہیں کہ یار اس سے تو بہتر ہے کہ ہم ان میرڈ رہیں. آپ دیکھیں نا کہ میں جب بھی کسی نوجوان سے بات کرتا ہوں نا کہ شادی کر لو, تو وہ کہتا ہے کہ بھائی ابھی تو میں آزادی کی زندگی جینا چاہتا ہوں, ابھی تو میں خوشگوار زندگی جینا چاہتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے بعد آپ کی زندگی سے خوشگواری کا احساس, وہ ہیپینس ختم ہو جاتی ہے. بیسیکلی یہاں پہ میں دوبارہ جو ہے وہ اپنے آرٹ کا ذکر کرنا چاہوں گا, ان ٹی وی ڈراموں کا ذکر کرنا چاہوں گا جو ہمیں میڈیا پہ دکھائے جاتے ہیں. دیکھیں جہاں پہ میں نے ٹی وی ڈراموں میں لو افیئرس کو ڈسکس کیا, میں نے ڈسکس کیا کہ کس طرح ایک لگژری لائف اسٹائل دکھایا جاتا ہے, وہاں پہ آپ کو بہت ایک کامن چیز نظر آئے گی, فیملی پالیٹکس. ٹی وی ڈراموں میں لڑکیوں کے اوپر اتنا مینٹل ٹارچر دکھایا جاتا ہے کہ ایک شادی شدہ لڑکی جو ہے وہ ساری عمر ظلم سہتی ہے, وہ مینٹلی ٹارچر ہوتی ہے, وہ ایموشنلی ٹارچر ہوتی ہے. آج کل ایک ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے, پتہ نہیں کون سا چینل ہے, مجھے کسی نے بتایا کہ جی آپ اس ڈرامے کو دیکھیں, کلندر. اس کلندر میں ایک کیریکٹر ہے در عدن, اور در عدن جو ہے وہ ایک ایسی بہو ہے کہ جو ہر قسم کے تشدد کو برداشت کر رہی ہے, وہ مینٹل ٹارچر ہے, فزیکل ٹارچر ہے. اور دیکھیں جو بھی دکھایا جا رہا ہوتا ہے یہ بیسیکلی ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہوتا ہے, اینڈ وائس ورسا. سو جب ایک لڑکا ایک لڑکی اس سارے کے ساری سوسائٹل فنکشننگ کو آرٹ کے ذریعے دیکھتی ہے تو وہ سمجھتی ہے یا سمجھتا ہے کہ یار شادی کے بعد تو میری زندگی برباد ہو جائے گی, اس سے بہتر ہے کہ میں شادی نہ کروں. بالکل. تو یہاں پہ بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں اس کے پیچھے بھی تو بہت بڑی وجہ ہے نا کہ ہم لڑکے اور لڑکی کو یہ بتا ہی نہیں پاتے کہ یار تم نے شادی کے بعد ان چیزوں کو کیسے لے کے چلنا ہے. تم شادی دیکھیں جویریہ, شادی نام ہے ذمہ داریوں کا. ہم نے شادی سمجھا ہوا ہے صرف اپنی وجودی ضرورت پوری کرنا, ہم نے شادی سمجھا ہوا ہے بینڈ باجا. شادی از ایکول ٹو رسپانسبلٹیز. وہ رسپانسبلٹیز کیا ہیں اس پہ بہت بات کی جا سکتی ہے. جب آپ اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھتے ہیں اور آپ ایک فینٹیسی ورلڈ میں رہنے کے بجائے آپ ریئل ورلڈ میں رہتے ہوئے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو پھر بہتر انداز میں آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو کیری کرنے کے قابل ہوتے ہیں. اب یہاں پہ جو میں بات کر رہا تھا نا کہ اگر آپ کی فیملی میں کوئی حکمت والا انسان ہے تو آپ اس سے یہ پری میرٹل کاؤنسلنگ لے سکتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کا کوگنیٹیو, آپ کے جو شادی کے حوالے سے پیراڈائمس ہیں وہ اتنے ٹاکسک, اتنے نیگیٹو ہیں, تو پھر آپ کسی پروفیشنل کے پاس چلے جائیں, آپ کسی لائف کوچ کے پاس چلے جائیں. لیٹس سے کہ میں ایک لائف کوچ ہوں, میں سیلف مینجمنٹ پر, سائیکولوجیکل ایشوز پر, ریلیشن شپس پر لوگوں کو کوچنگ دیتا ہوں, کاؤنسلنگ دیتا ہوں. تو میرے پاس جب کوئی انسان شادی سے
پہلے کاؤنسلنگ لینے آتا ہے تو میں اس کا سب سے پہلے میں پرسنالٹی ٹیسٹ کرتا ہوں. میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی جس بندی کے ساتھ تمہاری شادی ہونے جا رہی ہے آپ اس کو بھی ساتھ لے کے آئیں. کئی دفعہ پیرنٹس بھی ساتھ آتے ہیں, کئی دفعہ وہ دونوں خود آ جاتے ہیں, بٹ اٹ ڈپینڈس آن کہ ان کا تعلق کس کلاس سے ہے, رائٹ. اب جب ایک لڑکا لڑکی میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کا MBTI پرسنالٹی ٹیسٹ کرتا ہوں. میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ لڑکا انٹروورٹ ہے یا ایکسٹروورٹ ہے, یہ لڑکا پرسیور ہے یا ججمنٹل ہے, یہ لڑکا زندگی کے فیصلے ایموشنل سٹینڈنگز پر کرتا ہے یا لاجیکلی کرتا ہے, رائٹ. یہ اپنی سینسز سے سیکھتا ہے یا یہ اپنی انٹیوشن سے سیکھتا ہے. تو جب آپ کسی بھی انسان کا پرسنالٹی ٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار اس کی نیچرل پریفرنسز کیا ہیں. فار ایگزامپل ایک لڑکا ہے علی اور ایک لڑکی ہے علینا. علی جو ہے وہ ایکسٹروورٹ ہے اور علینا انٹروورٹ ہے. اب جو علینا ہے وہ خاموش رہنا پسند کرے گی اور علی جو ہے وہ باتیں کرنا پسند کرے گا. اب جب دونوں کی شادی ہو جائے گی اور اگر دونوں کو ایک دوسرے کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, علی یہ سوچے گا کہ یار یہ علینا مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی, یہ گمسم رہتی ہے, یہ چپ رہتی ہے, میں اس سے اتنی لمبی بات کرتا ہوں تو یہ 2 لفظوں میں اس کا جواب دے دیتی ہے. تو اس کو یہ لگے گا کہ شاید یار یہ مجھ میں انٹرسٹ نہیں لے رہی. گیٹنگ. اسی طرح اگر علی جو ہے وہ ججمنٹل ہے, وہ بہت زیادہ ڈسپلن لائف جینے والا ہے, اس کو کمرہ بھی بالکل ویل ڈسپلن چاہیے, اس کو اپنی لائف میں بھی ڈسپلن چاہیے. لیکن علینا جو ہے وہ پرسیور ہے, علینا جو ہے وہ بالکل ایٹ دی مومنٹ فیصلے کرتی ہے, وہ چیزوں کو اس طرح ہینڈل کرتی ہے کہ کہ فوری فیصلہ کرنا, پل بھر میں چیزوں کے بارے میں جو ہے نا وہ رائے قائم کرتے ہوئے اپنی لائف کو لے کے چلنا. تو اٹ مینس کہ وہ دونوں میں بہت زیادہ ایک کنٹراڈکشن ہوگی. ایک جو ہے وہ اپنی لائف کو بہت ہی ڈسپلن انداز میں جینا چاہ رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ بالکل اس کی لائف میں ڈسپلن ہی نہیں ہے, وہ من موجی ہے. اس میں ایسے بھی تو کہتے ہیں نا کہ 2 اپوزٹ نیچر کے لوگ ٹھیک رہتے ہیں آپس میں. دیکھیں میں اسی طرف آنے لگا ہوں. تو دیکھیں پتہ کیا چیز ہے, اگر آپ کو پتہ ہوگا نا کہ میری ہونے والی بیوی پرسیور ہے اور میں ججمنٹل ہوں, تو آپ کی نیچرل پریفرنس تو ہے کہ بھئی آپ ڈسپلن لائف جینا چاہتے ہیں, اس کی نیچرل پریفرنس یہ ہے کہ وہ من موجی انداز سے اپنی لائف جینا چاہ رہی ہے. لیکن جب آپ کو پتہ ہوگا نا تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کریں گے. اگر آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو روز آپ کی لڑائی ہوگی. لڑائی کس طرح ہوگی کہ میں نے یہ ٹوتھ برش یہاں پر رکھا ہوا تھا, یہ یہاں پر کیوں نہیں ہے, یہ استری یہاں پہ ہونی چاہیے تھی, یہ یہاں پر کیوں نہیں ہے, میری صبح 9 بجے میٹنگ تھی, 9:01 ہو گیا, میرا بریک فاسٹ ریڈی کیوں نہیں ہے. گیٹنگ. تو مطلب چھوٹی چھوٹی چیز پہ جو ہے نا وہ جھگڑا ہو رہا ہوگا. آپ زندگی کے فیصلے کر رہے ہیں, ایک لائف پارٹنر جو ہے نا وہ چیزوں کے پروز اینڈ کونس کو دیکھ رہا ہے, وہ ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ ایک چیز کو فیکٹس اور فگرس کی بیس پہ دیکھ رہا ہے, اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں یار میرا دل کر رہا ہے, بس میں ایسا کرنا چاہوں گا. ایک دل کی مان رہا ہے, ایک دماغ کی مان رہا ہے. لیکن جب آپ کو پتہ ہوگا نا کہ میرا ہونے والا لائف پارٹنر اس کی نیچرل پریفرنسز کیا ہے تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کریں گے. تو جو ایک لائف کوچ ہے وہ آپ کا پرسنالٹی ٹیسٹ کرتا ہے, وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی ٹائپ کیا ہے, آپ کی بندی یا بندے کی پرسنالٹی ٹائپ کیا ہے, آپ کی نیچرل پریفرنسز یہ ہیں, اور آپ اگر اس انداز سے چلیں گے تو آپ کے درمیان کم سے کم کرائسس آئیں گے, کم سے کم کانفلکٹس آئیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک ایکسٹروورٹ کو پتہ چل جائے کہ میری بندی انٹروورٹس ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے کی پریفرنسز کی رسپیکٹ کریں گے. لیٹس سپوز کہ میں اگر اپنی مثال دوں تو میں ایکسٹروورٹ ہوں, میری جو بیگم ہے وہ انٹروورٹ ہے, میں ججمنٹل ہوں, وہ پرسیور ہے. گیٹنگ. اور میں جو ہے وہ ایموشنل ہوں, وہ کیا ہے جی, ایموشنل ورسز ریشنل. گیٹنگ. تو مطلب یہ ہے, لیکن ہم نے ایک دوسرے کو سمجھا اور سمجھ کے پھر ہم ایک دوسرے کی چیزوں کو مینیج کرتے ہیں. اٹس آل اباؤٹ مینجمنٹ. گیٹنگ. تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اگلا بندہ یا بندی جو ہے وہ جو بیہیو کر رہی ہے اس کے بیہیویئر کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, اس کی پرسنالٹی ٹائپ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. سر یہ تو ہوا گیا نا کہ لائک ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے, پر کچھ کپلز ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے نا تو وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ اوکے ہم خاموش ہی رہیں گے, اس پہ بات نہیں کریں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ زیادہ مس انڈرسٹینڈنگس ڈیولپ کرتی ہے؟ دیکھیں جویریہ, یہ اگین آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے.
جب بھی کبھی بھی کوئی ریلیشن شپ خرابی کی طرف جاتا ہے تو اس خرابی میں سب سے جو پہلی چیز آتی ہے وہ کمیونیکیشن گیپ آتا ہے کہ آپ دوسرے سے کمیونیکیٹ نہیں کرتے. اب شیئرنگ جو ہے وہ بند ہونا شروع ہو گئی ہے. اب آپ شیئرنگ نہیں کر رہے, اب آپ چیزوں کو چھپانا شروع ہو گئے ہیں. سو میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں, یہ ویسے ٹپ ہے ان کپلس کے لیے کہ جو کسی بھی مشکل صورتحال میں یا کسی بھی کانفلکٹ میں سمن بکمن بن جاتے ہیں, جو شیئرنگ نہیں کرتے, تو میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی میری بات یاد رکھیں, جتنا آپ خاموش رہیں گے اتنی مس انڈرسٹینڈنگس ڈیولپ ہوں گی. آپ اگر وربلی بات کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے تو آپ میسیج پہ بات لکھتے ہیں, آپ لیٹر لکھتے ہیں, اس میں جو بھی آپ کے گریونسز ہیں آپ لکھیں ضرور. جب آپ لکھتے ہیں, جب آپ اپنا مدعا مقصد, آپ اپنا پرابلم, آپ اپنے کنسرنس اپنے پارٹنر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یار, ایک تو اس سے آپ اپنے ایموشنس کو وینٹ آؤٹ کرتے ہیں, اپنے ایموشنس کو چینلائز کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے, آپ کا پرسپیکٹیو کیا ہے, آپ وہ بھی کنوے کر پاتے ہیں. سو کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے. مجھے ان خواتین پر, ان مردوں پر شدید غصہ آتا ہے, آئی ایم ڈیپلی کنسرنڈ, کہ جو چھوٹی چھوٹی بات اپنے اماں ابا کو فوری بتانا شروع کر دیتے ہیں. میں اس پہ یہ $1 ٹریلین کا مشورہ یہ دوں گا کہ آپ کے درمیان بڑے سے بڑا پرابلم بھی ہو گیا ہے, آپ کبھی بھی اپنے پیرنٹس کو 40 دن سے پہلے انوالو نہ کریں. آپ پہلے تو کوشش کریں, 3 کوششیں آپ خود کریں ریلیشن کو ریسٹور کرنے کی, نارملائز کرنے کی. وہ کوششیں اس طرح ہو سکتی ہیں کہ آپ دوسرے کے پرسپیکٹیو کو سمجھنے کے لیے آپ اس کو میسیج کر دیں, آپ اس کو لیٹر لکھ دیں, تو آپ کی جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ ختم ہونا چاہیے. جب آپ کمیونیکیٹ کریں گے, آپ ایک دوسرے کے کنسرنس کو انڈرسٹینڈ کریں گے, تو ریلیشن نارمیلٹی کی طرف بھی آئے گا. اگر آپ نے 3 کوششیں کر لی ہیں تو پھر بھی آپ 40 ڈیز تک ویٹ کریں, اور 40 ڈیز تک آپ کو اگر خاموش بھی رہنا پڑتا ہے تو آپ کیا کریں, خاموش رہ لیں. ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں, ہم ایموشنل اسٹینڈنگس پہ غلط فیصلے کر لیتے ہیں, اور انسان نے جتنے بھی غلط فیصلے کیے ہیں ان غلط فیصلوں میں میجورٹی وہ فیصلے ہوتے ہیں جو ایموشنل اسٹینڈنگس کے بیس پہ ہوتے ہیں, جو جذباتی بنیادوں پر ہوتے ہیں. چونکہ جب آپ کے جذبات آپ کے اوپر حاوی ہوتے ہیں تو عقل گھاس چرنے چلی جاتی ہے. جو آپ کا ریشنل مائنڈ ہے, جو آپ کا لاجیکل مائنڈ ہے, وہ اس وقت ڈومیننٹ نہیں ہوتا, آپ کا ایموشنل مائنڈ ڈومیننٹ ہوتا ہے. تو آپ وہ جو 40 ڈیز کا پیریڈ لیتے ہیں, اس 40 ڈیز کے پیریڈ میں آپ کے ایموشنس جو ہیں وہ نارملائز ہوتے ہیں. اب آپ چیزوں کو ریشنالٹی کے ساتھ انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ ہاں یار یہاں پہ میں غلط ہوں, یہاں پہ وہ غلط ہے, تو آپ دوبارہ کمیونیکیشن کی طرف آتے ہیں. جب آپ فوری طور پہ اپنے اماں ابا کو انوالو کر لیتے ہیں, آپ اپنی فیملی میں کسی کیریکٹر کو انوالو کر لیتے ہیں, تو میں تمام کپلس کو یہ ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز فار گاڈ سیک, ضروری نہیں کہ اگر ایک انسان آپ کے ساتھ مخلص ہے تو وہ آپ کو اچھا مشورہ بھی دے سکے. دیکھیں, سنسیئرٹی ایک الگ چیز ہے, مخلص ہونا ایک الگ چیز ہے, لیکن اپنے فہم اور شعور اور حکمت کے ساتھ کسی کو اچھا مشورہ دینا ایک الگ چیز ہے. موسٹلی موقعوں پہ, موسٹلی ایونٹس پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس ہی اپنے بچوں کا گھر پر بات کر دیتے ہیں. بہت سی ماؤں نے اپنی بیٹیوں کو اس لیے ڈیورس کی طرف پرسویٹ کیا کہ ان کے اندر وہ اتنی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں تھی کہ وہ بیٹی کو بتا سکیں کہ ہاں مجھے اس سچویشن میں کیسے چیزوں کو لے کے چلنا ہے, مجھے اس کانفلکٹ سے کیسے نکلنا ہے. وہ کانفلکٹ سے نکلنے کے بجائے مزید ایک نیا کانفلکٹ پیدا کر دیتی ہیں, رائٹ. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ماں باپ سے مشورہ کریں, ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی فیملی کے کسی ایسے کیریکٹر سے مشورہ کریں کہ جو بہت زیادہ جانا پہچانا ہے, جو ہر معاملے میں انوالو ہونا پسند کرتا ہے. چونکہ کچھ لوگوں کو ایسے ہی شوق ہوتا ہے کانفلکٹس میں کودنے کا, اور ان کانفلکٹس میں مزید کانفلکٹس پیدا کرنے کا. اور ہر خاندان میں ایک آپ کو ٹاکسک کیریکٹر ایسا ضرور ملے گا کہ جو کسی بھی تعلق کو بہتر کرنے کی بجائے وہ مزید بگاڑ دیتا ہے. بہت سی لڑکیاں, بہت سے لڑکے اپنے گھروں کو صرف اس وجہ سے برباد کر لیتے ہیں کہ وہ غلط ٹائم پر اور غلط انسان سے مشورہ کر بیٹھتے ہیں. آپ کی فیملی میں کسی تیسرے بندے تک پہنچنی ہی نہیں چاہیے. دیکھیں, اگر آپ نے مشورہ کرنا ہے تو مشورہ اس انسان سے کریں جو انسان بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی طمع کے آپ کو پورے فہم کے ساتھ, اپنی عقل کے ساتھ, شعور کے ساتھ آپ کو مشورہ دے سکے.
دوسرے نمبر پر اس کے اندر حب جا نہ ہو, تیسرے نمبر پر اس کے اندر یہ خوف اور ڈر نہ ہو کہ یار اگر میں نے اس کو یہ مشورہ دیا تو یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا یا میں اس سے کوئی مالی فائدہ اٹھا لوں. تو جب آپ کسی ایسے انسان سے مشورہ لیں گے تو وہ آپ کو صحیح مشورہ دے گا, اور میرے خیال کے مطابق اس میں آپ کو ذرا ٹائم لینا چاہیے, اور ایٹ لیسٹ 40 days کے بعد آپ کسی سے مشورہ کریں, اور اس کا ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے, اور کوشش کریں کہ کسی مینٹور کے پاس چلے جائیں, کسی پروفیشنل کے پاس چلے جائیں, وہ آپ کو گائیڈ کرے. اور پھر اس میں بات ادھر ہی رہ گئی, آپ نے نیا کویسچن کر دیا تھا کہ ایک تو جو کوئی پروفیشنل ہے جو پری میرٹل کاؤنسلنگ پہ باقاعدہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے, کوچ کرتا ہے, ایک تو وہ آپ کی پرسنالٹی ٹائپ دیکھتا ہے, دوسرا وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یار تمہاری فیملی کی ڈائنامکس کیا ہیں, تم آئی مین جوائنٹ فیملی میں رہتے ہو, تم سنگل فیملی میں رہتے ہو, جوائنٹ فیملیز کے اپنے پروز اینڈ کونس ہیں, جوائنٹ فیملیز میں آپ کو ایک نہیں کئی لوگوں کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ کو کیری کرنا ہے, اور اگر آپ ایک سنگل فیملی میں رہ رہے ہیں اس کے اپنے پروز اینڈ کونس ہیں. پھر آپ لڑکے اور لڑکی کو بٹھا کے گائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کا فائنینشیل اسٹیٹس ہے, یہ آپ کے ایکسپینس ہونے چاہیے, یہ آپ کی انکم ہے, اس میں آپ کو اتنی سیونگ کرنی چاہیے. پھر آپ لڑکے اور لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے لائف گولز کیا ہیں, آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں. پھر آپ فیملی پلاننگ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ نے پیرنٹنگ کی طرف کب آنا ہے. پھر آپ اس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کی لائف کی ویلیوز کیا ہیں, آپ لائف کو کس طرح جینا چاہتے ہیں, رائٹ. پھر آپ اس میں یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے ایک جوائنٹ فیملی میں جانا ہے تو کیا اس جوائنٹ فیملی میں آپ ایک سیپریٹ کچن لے کے چلیں گے, یا آپ نے جو آلریڈی ایگزسٹنگ فیملی سسٹم ہے اس کے ساتھ ہی چلنا ہے. تو جب آپ ان ساری چیزوں کو کرسٹل کلیئرٹی کے ساتھ اپنے ہونے والے لائف پارٹنر سے ڈسکس کر لیتے ہیں تو پھر غلط ایکسپیکٹیشنز نہیں جڑتی. جہاں پہ غلط ایکسپیکٹیشنز جڑیں گی وہاں پہ تعلق خراب ہوگا. ٹھیک ہے سر. تو ایک جو لائف کوچ ہے نا وہ آپ کو یہ سارا گائیڈ کرتا ہے, کوچ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے آئندہ آنے والے ریلیشن شپ کو کیسے کیری کرنا. اچھا سر, کچھ کپلز ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک بندی یا بندہ کانسٹینٹلی کمپرومائز کر رہا ہے اور دوسرے کی نیچر بہت ڈومیننٹ ہے, ٹھیک ہے, لائک اگر اس کو غصے میں وہ تیز ہے تو وہ اس پہ غصہ کری جائے گا, تو وہ کب تک کمپرومائز چلنا چاہیے وہ والا؟ دیکھیں یہ آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا ہے, اور یہ بڑا کامن کویسچن ہے. دیکھیں جی میریا, جو پیٹریارکل سوسائٹی یا سوسائٹی ویئر دیر از اے مین ڈومیننس, وہاں پہ مردوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ بھائی تم نے بیوی کے تھلے نہیں لگنا, ایگزیکٹلی, تم نے زن مریض نہیں بننا, تم نے جڈو نہیں بننا. یہ جو مردوں کے ساتھ یہ ٹیگ لگائے جاتے ہیں نا شادی کے بعد کہ اے تے چڈو ہو گیا ہے, اے تے زن مریض ہو گیا ہے, اے تے بڈھی دے تھلے لگ گیا ہے, وہ مردوں کی ایگو کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں. وہ مرد کہتا ہے کہ یار دیکھو مجھے چڈو کہہ دیا, مجھے زن مریض کہہ دیا, میں تے بیوی دے تھلے نہیں لگ گیا. حالانکہ وہ لگنا بھی چاہ رہا ہوتا ہے اور لگنا بھی چاہیے. مطلب یہ ہے نا کہ دیکھیں یہ ایک ہیلدی ریلیشن شپ ہے کہ جس میں آپ کبھی اس کی مان رہے ہیں, کبھی وہ آپ سے منوا رہی ہے, اینڈ اٹس ویری ہیلدی اینڈ اٹس ویری نارمل اینڈ اٹ شوڈ بی لائک دیٹ. آپ کو بیوی کے ناز نخرے بھی اٹھانے چاہیے, آپ کو اس سے لاڈ بھی کرنا چاہیے, آپ اس کی بات بھی مانیں, وہ بھی آپ کی بات مانیں. کہیں پہ آپ درست ہیں, کہیں پہ وہ درست ہے, کہیں پہ آپ غلط ہیں. سب سے بڑی بات کہ وہ آپ کی بیوی ہے, رائٹ. تو آئی مین یہ ہے نا کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے جب آپ کے پاس آئی ہے تو نو اٹس یور رسپانسبلٹی کہ آپ اس کی نہ صرف وجودی ضرورت کو پورا کریں بلکہ آپ اس کی ایموشنل نیڈس کو پورا کریں, آپ اس کی مورل نیڈس کو پورا کریں. اور ان نیڈس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اس کی دل جوئی بھی کرنی پڑتی ہے. آپ کو یہ ساری چیزیں حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملتی ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دل جوئی کرتے تھے, رائٹ. کس طرح آپ نے اما حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو کیری کیا اور کتنی وہ محبت کا اظہار کرتے تھے. اب یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے پیٹریارکل سوسائٹی میں کہ اگر میاں بیوی آپس میں ہنس کے بات کر لیں تو ماں کو برداشت نہیں ہے, بہن کو برداشت نہیں ہے. اگر خاتون جو ہے وہ میک اپ کر لے, وہ اچھا لباس پہن لے, تو ماں کہتی ہے کہ بھائی اس کو کس سیریمنی میں جانا ہے, یہ کن چکروں میں تیار شر ہو کے بیٹھی ہوئی ہے. اگر میاں بیوی کہیں باہر جانے کی پلاننگ کر رہے ہیں, کہیں آؤٹنگ کو پلان کر رہے ہیں, تو اس میں بجائے اس کے کہ جو نند ہے وہ ان کو ایک پرسنل اسپیس سے کہ ہاں یار یہ ان کی میرڈ لائف ہے, اس میں ان کو انجوائے کرنا چاہیے, وہ ایک نند صاحبہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہر جگہ میں کباب میں ہڈی بننے کی کوشش کرتی ہیں. یا مدر کا کیریکٹر اتنا ٹاکسک ہو جاتا ہے
کہ ماں سمجھتی ہے کہ یہ جو بیٹا ہے یہ چونکہ بریڈ ونر ہے, یہ میری ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے, تو وہ کیا کرتی ہے کہ اپنی اپریہنشنس, اپنے بے جا خدشات کی بنیاد پہ اوور کانشیس ہو جاتی ہے, اوور پروٹیکٹیو ہو جاتی ہے, اور وہ بیٹے کو اپنے سرکل میں رکھنے کے لیے وہ بے جا پابندیاں لگاتی ہے. اور اس وجہ سے کہیں نہ کہیں جو بہو کے حوالے سے اس کا غصہ ہوتا ہے, جو اس کے کنسرنس ہوتے ہیں, وہ غصے کی صورت میں اس کے رویوں میں ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں. اور میں نے تو بڑے بڑے ٹاکسک کیریکٹرز بھی دیکھے ہیں, بہوؤں میں بھی دیکھے ہیں, نندوں میں بھی دیکھے ہیں, مدرس میں بھی دیکھے ہیں. تو میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ مین اورینٹیڈ سوسائٹی میں مرد بڑا ظالم ہے, تو میں آج کے پوڈ کاسٹ میں یہ برملا اظہار کروں گا کہ مرد ظالم نہیں ہے, عورتیں بڑی ظالم ہیں. مرد اگر عورت پہ کہیں نہ کہیں ظلم کر بیٹھتا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک عورت ہی ہوتی ہے. وہ عورت ماں کی صورت میں ہو سکتی ہے, وہ نند کی صورت میں, اس کی بہن کی صورت میں ہو سکتی ہے, وہ دیورانی جیٹھانی کی صورت میں ہو سکتی ہے. اور ریزن یہ ہوتی ہے کہ چونکہ مرد جو ہے وہ بریڈ ونر ہے, مرد ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے ہماری سوسائٹی میں, تو ہر کوئی اس کو جو ہے وہ اپنی طرف جو ہے وہ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہاں یہ میرے ساتھ کنیکٹڈ رہے, یہ میرے ساتھ اٹیچ رہے, تاکہ فیصلہ سازی میں اپنی سوچ, اپنے تھاٹ پروسیس کو, اپنے انفلوئنس کو مرد کے اوپر امپوز کر سکوں. بالکل ایسا ہی ہے کہ آئی گیس کسی بھی کپل کی پرسنل لائف میں بے شک وہ ساس ہے, نند ہے یا سسر ہے, جو مرضی ہے اس کا انٹرفیئر کرنا نہیں بنتا, ان کا جس مرضی قسم کا میٹر ہے. اینڈ آئی ہوپ سو کہ یہ بات کسی کو بری نہ لگے, پر یہ بات میں سچ کہوں گی کہ اگر لڑائی کی کوئی وجہ بنتی ہے تو وہ تیسرا بندہ ہوتا ہے. اوکے, اچھا میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جویریہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ تھیوریٹیکلی تو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے, اٹ ساؤنڈس ویری فینسی, بٹ وین اٹ کمس اباؤٹ دا ریئل سوسائٹل ڈی این اے, تو آج بھی ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اس نہج پر کھڑی ہے کہ جہاں پہ ہم چیزوں کو کنونشنلی ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. جب ایک لڑکے کی لڑکی سے شادی ہوتی ہے تو وہ دو افراد کا بندھن تو ہوتا ہی ہے, کنونشنل سوسائٹی میں وہ دو فیملیز کا بندھن ہوتا ہے. دیٹس دا ریزن کہ میں کہتا ہوں کہ یار آپ شادی سے پہلے آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, جزویات کو طے کریں کہ آپ نے لڑکی کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو کیری کیسے کرنا ہے, اس فیملی میں کون کون سے کیریکٹرس ہیں, ان کیریکٹرس کے حوالے سے لڑکی کی لڑکے کی کیا کیا رسپانسبلٹیز ہوں گی. یہاں پہ بھی میں یہی کہوں گا کہ میں اس مرد کو کمزور انسان کہتا ہوں, اور میرا اس حوالے سے مردوں سے ڈیپ لیول کنسرن ہے کہ یار اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی ماں اور بہن اور بیوی کے درمیان تعلق کو بیلنس نہیں کر سکتے, اور آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ مدر کو انوالو کر رہے ہیں, باپ کو انوالو کر رہے ہیں, تو یہ آپ کی انٹلیکچوئل امیچورٹی ہے. میں نے جو پوڈ کاسٹ کے اسٹارٹ میں کہا نا کہ شادی کے لیے ہم لڑکے لڑکی کی بایولوجیکل میچورٹی کو دیکھتے ہیں, ہم ایموشنل انٹلیکچوئل میچورٹی کو نہیں دیکھتے. سو دیٹس دا ریزن کہ بہت سے مرد حضرات خامند جو ہے وہ ماں کا دم چھلا یا بہن کا دم چھلا بنتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ چھوٹی چھوٹی سی بات ماں کو اس طرح ٹرانسفر کریں گے جیسے آپ یو ایس پی سے پی سی میں ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں. تو بیسیکلی ان میں وہ مرد جو چھوٹی چھوٹی سی بات اپنی ماں کو کنوے کر رہے ہیں, بہن کو کنوے کر رہے ہیں, بیوی کی بات ماں کو, ماں کی بات بیوی کو بتا رہے ہیں, اور ان کی یہ جو حرکت ہے یہ محلے میں ہونے والی اس ماسی کی طرح ہے جو محلے کا بی بی سی ہے, جس کا کام ہے کہ ایک جگہ کا ڈیٹا دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کرنا. تو مجھے شدید کنسرن ہے کہ یار آپ نے ایک عورت سے شادی کی ہے, آپ گریسفل انداز سے اپنی زندگی جئیں, اور آپ کسی کو موقع مت دیں کہ وہ آپ کی پرسنل لائف میں, آپ کے پرسنل اسپیس میں انٹرفیئر کرے. اور بیسیکلی ہم نے جب وہ ایموشنل انٹیلیجنس کو ڈسکس کیا تھا تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ وہ لوگ کے جو ایموشنلی ویک ہوتے ہیں, جو ایموشنلی میچور نہیں ہوتے, ان کا جو لوکس آف کنٹرول ہے وہ ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا بلکہ سوسائٹی کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور وہ مرد جو ایموشنلی انٹلیکچولی میچور نہیں ہوتے اور شادی کر لیتے ہیں, ان کا لوکس آف کنٹرول ان کا بیڈ روم نہیں ہوتا, ان کی پرسنل لائف نہیں ہوتی, بلکہ ان کا لوکس آف کنٹرول ماں, بہن ہے یا کوئی بھی دوسرا تیسرا کیریکٹر ہے کہ جو ان کو اپنے اشاروں پہ نچار ہے. کسی کے کہنے پہ وہ بیوی کو گھر چھوڑ آتے ہیں, کسی کے کہنے پہ وہ بیوی کو ڈیورس دے دیتے ہیں, کسی کے کہنے پہ وہ بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. سو ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنی لائف خود نہیں جی رہے,
آپ اپنی لائف اپنی ویلیوز کی بنیاد پہ نہیں جی رہے, آپ کو کوئی تیسرا مس گائڈ کر رہا ہے, تیسرا کوئی آپ کو آپریٹ کر رہا ہے, اور آپ اس کی انگلیوں کے اشاروں پہ ناچتے ہوئے آپ اپنے تعلق کو کیری کر رہے ہیں. اور جب آپ پھر فادرہڈ میں آتے ہیں, مدرہڈ میں آتے ہیں, تو نہ صرف آپ اپنی زندگی کو تباہ کرتے ہیں, آپ آئندہ آنے والی نسل کو بھی ایموشنلی اتنا ویک بنا دیتے ہیں کہ آپ ایک کمزور نسل تیار کرتے ہیں. سو آئی بلیو کہ بھائی خدا کے لیے شادی کرو بچی کی, تو اس کو آپ اتنا انٹلیکچولی میچور کریں کہ وہ سمجھ سکے کہ میری نئی ذمہ داریاں کیا ہیں, نئے آنے والے ریلیشن شپس میں نے ان ریلیشن شپس کو کیسے نبھانا ہے. اچھا سر, ایک لاسٹ کویسچن میرا یہ کہ وہ مرد جو ساری زندگی اپنی بیوی کو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار بنا کے رکھتا ہے, یا کسی دوسرے کو اتنی جرت دیتا ہے کہ اس کی بیوی پہ ہاتھ اٹھایا جائے, وہی بیوی جب ایک ٹائم پر آ کے, وہ کہتے ہیں نا کہ ٹائم لگتا ہے آپ کو کہیں ایڈجسٹ ہونے میں, وہی بیوی جب ایڈجسٹ ہوتی ہے, اس کی رسپیکٹ بنتی ہے اس فیملی میں, تو کیا وہ مرد اس بیوی سے رسپیکٹ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں دوبارہ؟ بیکاز وہ چیز نہیں رہتی. وہی بات ہے کہ رشتے کو ڈریگ کرتے جانا وہ ایک ایلیمنٹ رسپیکٹ کا ختم ہو جاتا ہے. اچھا, یہ آپ نے نا ہماری سوسائٹی کی بڑی ڈارک سائڈ کو ڈسکس کیا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں جو انٹیمیٹ ڈومیسٹک وائلنس ہے, انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس ہے, یہ بڑی کامن چیز ہے. آپ کورٹ کچہریوں میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو بے شمار ایسی خواتین ملیں گی جو کہیں گی کہ جی شوہر مارتا ہے, پیٹتا ہے. یہ ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں ہوتی ہیں. اور ایک عورت کی جب شادی کی جاتی ہے تو اس کو پیرنٹس کی طرف سے, اسپیشلی وہ فیملیز جو بہت ہی پور سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ سے ہوتی ہیں, اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری لاش اس گھر میں آئے گی. چونکہ دیکھیں, جب ایک پور اکنامک بیک گراؤنڈ والی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے ماں باپ اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا کے اس کی شادی کرتے ہیں. اور اگر وہ گھر آ کے یہ بھی بتا دینا کہ اس کے شوہر نے اس کو پیٹا ہے, مارا ہے, یا اس کی ساس اس کی لائف میں ٹربلز پیدا کر رہی ہے, تو الٹا اسی کو ڈانٹا جاتا ہے کہ تم میں ہی کوئی حامی ہے کہ جس کی وجہ سے تم اپنے تعلق کو نبھا نہیں پا رہی, اور تم نے اس گھر میں آ کے نہیں بیٹھنا, تم نے اس تعلق کو نبھانا ہے, اور اب تم نے وہاں سے مر کے ہی نکلنا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ عورت ایک زندہ لاش کی طرح ہوتی ہے. وہ ساری عمر شوہر کے, اپنی نندوں کے, ساس کے ظلم کو سہتی رہتی ہے, وہ ایموشنلی مینٹلی ٹارچر ہوتی رہتی ہے, وہ ایک زندہ لاش کی طرح ہوتی ہے. اور نہ صرف وہ زندہ لاش بنتی ہے بلکہ اس کے بطن سے جو پیدا ہونے والے بچے ہیں وہ ایموشنلی سٹارف ہوتے ہیں, ان کے اندر ایک جذباتی بھوکھا پن پیدا ہوتا ہے, ٹینشن ڈیفیسٹ پیدا ہوتا ہے, افیکشن ڈیفیسٹ پیدا ہوتا ہے. جس عورت کو اپنے شوہر سے پیار محبت نہیں ملتا, وہ عورت, میری بات یاد رکھے گا, وہ انتقامی طور پہ اپنے بچوں کو پھینٹی لگاتی ہے. میں چونکہ ایک سائیکو تھراپسٹ ہوں, میرے پاس بہت سی خواتین آتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ جی ہمیں شدید غصہ آتا ہے, اور ہم شدید غصے میں کیا کرتی ہیں, اپنے بچوں کو پھینٹی لگاتی ہیں. بعد میں ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ جی میں نے یہ کام کیوں کیا. تو جب ہم بیک اینڈ پہ ریزنس دیکھتے ہیں, سائیکو انالیسس کرتے ہیں, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ عورت انسیکیور ہے, جس کو ہر دوسرے دن یہ سننے کو ملتا ہے کہ اگر تم نے فلاں کام نہ کیا تو تمہیں میں 2 لفظ سنا دوں گا. مرد جو ہے وہ 2 لفظ کا ہتھیار یوز کرتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا. اور وہ عورت وہ ظلم اس وجہ سے سہتی رہتی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میرے بھائیوں نے مجھے سپورٹ نہیں کرنا, میرا باپ ہے وہ مجھے سپورٹ نہیں کرے گا, مجھے میری جو نیڈس ہیں اس کو کیٹر کرنے والا نہیں ہے. تو وہ ایک 2 وقت کی روٹی کو یا ایک چھت کے سہارے کو وہ ظلم سہتی ہے. کیا مشورہ دیں گے جب وہ ظلم سہتی ہے تو وہ اپنے غصے کو, اپنے ایموشنس کو چینلائز کرنے کے لیے, وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے, وہ اپنی اولاد سے بدلہ لیتی ہے. چونکہ وہ شوہر سے تو بدلہ نہیں لے سکتی, شوہر سے زیادہ بدلہ یہی ہے کہ وہ بات نہیں کرے گی, رائٹ. تو وہ کیا کرے گی کہ وہ شوہر کو, چونکہ ہر باپ کو اپنے بچوں سے تو پیار ہوتا ہی ہے, تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہ ہر اس شخص سے بدلہ لینے کی کوشش کرتی ہے جس سے اس کا شوہر محبت کرتا ہے, تو وہ اپنے بچوں کو پھینٹی لگاتی ہے. تو ایسی عورتوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں, میں یہی مشورہ دوں گا کہ اس میں نا کوئی وائٹ اینڈ بلیک میں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اگر آپ کا شوہر آپ کو مار پیٹ رہا ہے, آپ کو مینٹلی ٹارچر کر رہا ہے, تو آج آپ خلا کی ڈگری فائل کریں, اور ادھر کروڑوں خواتین, پاکستان میں لاکھوں خواتین جو ہے نا وہ کورٹ میں پہنچی ہوئی ہوں, ٹھیک ہے, اور ان کے ماں باپ جو ہے نا وہ مجھے بد دعائیں دے رہے ہوں کہ بھائی اچھی والی جو ہے نا وہ جیسے تیسے بھی ہے, وہ زندگی تو گزار رہی تھی تو اب بچوں کو چھوڑ کے آ گئی. اور پھر دیکھیں, بچے جو ہیں یہ ایک بہت بڑی بیڑی بن جاتے ہیں عورت کے لیے. ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے کہ مرد اپنی ڈومیننس کی بنیاد پہ
اپنے ٹیکے اپنے زور کی بنیاد پہ موسٹلی کیسز میں بچے بھی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کہ جی یہ عورت جو ہے نا وہ ان بچوں کو اچھے سے لک آفٹر نہیں کر پائے گی, اور اگر بچے بڑھے ہیں تو وہ باپ کے پاس چلے گئے ہیں, اور عورت جو ہے وہ ساری عمر پسی رہتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم اگر سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ پہ بات کریں گے نا تو یہ سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے کہ آپ ایسی عورتوں کو کیا مشورہ دیں گے. میں ایسی عورتوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ بھائی آپ اس سسٹم میں رہتے ہوئے آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کو کیسے بہتر بنا سکتی ہیں. آپ واک کر لیں, آپ شوہر سے اگر نالا ہیں تو آپ وہ ہماری سائیکو تھراپک ٹیکنیکس اپنا لیں کہ جس میں آپ کیا کر سکتی ہیں کہ آنکھیں بند کر کے ایک فلم دیکھیں, اس فلم میں آپ شوہر سے انتقام لیں, آپ اس کو پھینٹی لگائیں. ایسی فلمس تو وہ روز دیکھتی ہوں گی. ہاں, اور اس میں اس فلم میں آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, آپ کے شوہر کو کوئی بچانے والا نہیں ہے. اگر ساس ظلم کر رہی ہے تو ساس کو مووی میں دیکھیں, اس کو خوب پھینٹا لگائیں. اور لیکن یہ سارا کام جو ہے نا وہ آپ نے امیجینیشن میں کرنا ہے, ریئل میں نہیں کرنا. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ظلم سہنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں میں نا جویریہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ہم وائٹ اینڈ بلیک میں اس کا جواب نہیں دے سکتے. ہمیں ہر انسان کے نا گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھنا ہوتا ہے, اس کی لائف ڈائنامکس کو دیکھنا ہوتا ہے. اگر ایک لڑکی اچھے سوشیو اکنامک بیک گراؤنڈ کی ہے, وہ سمجھدار ہے, وہ پڑھی لکھی ہے, اس کے گھر والے اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں, یا ایٹ لیسٹ اگر اس کے گھر والے سپورٹ نہیں کر سکتے تو وہ اتنی سیلف سفیشینٹ ہے کہ وہ اپنی بیسک نیڈس کو پورا کر سکتی ہے, تو اس کو کبھی بھی مینٹل ٹارچر بیئر نہیں کرنا چاہیے. بالکل رائٹ, اس کو فوری طور پہ کسی ڈیسیجن کی طرف آنا چاہیے. رائٹ, لیکن اگر ایک ایسی لڑکی ہے کہ جو نہ پڑھی لکھی ہے, جو بیچاری کسی گاؤں میں رہتی ہے, جس کے پاس کوئی اسکل بھی نہیں ہے, جس کے ماں باپ بھی اس کو اون نہیں کر رہے, تو پھر وہ کیا کرے؟ جو آپ کی جو اسٹیٹ ہے وہ تو اس کو پروٹیکشن نہیں دیتی. آپ کی کتنے شہروں میں یہ دارالامان بنے ہوئے ہیں بتائیں, اور دارالامان میں پھر کس قسم کی پریکٹسز ہیں, وہاں پہ آپ کو ریاست جو ہے وہ کتنا پروٹیکٹ کرتی ہے. سو وہاں پہ پھر میں کہوں گا کہ آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھتے ہوئے اپنے فیصلے کو لے کے چلنا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو سڑک پہ آ کے بیٹھ جائیں. اچھا, ویسے ان باتوں سے مجھے ایک بہت فنی بات یاد آ گئی ہے, پر چلیں ہمارا نہیں, آپ فنی بات کر لیں. ایکچولی اسی طرح ایک کیس تھا, میں نے کہیں سے سنا تھا کہ وہ مرد اپنی بیوی کو بہت زیادہ اس کو ڈومیسٹک وائلنس, مارنا پیٹنا اینڈ آل دیٹ. تو اس عورت نے نا جا کے کسی سے ڈسکس کی یہ بات کہ میں تھک گئی ہوں, اب میرے سے نہیں برداشت ہوتا. تو اس نے کہا تم نے کرنا کچھ نہیں ہے, تم نے ایک دفعہ ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ لو یا جوتا پکڑ لو, جتنا ہو سکتا ہے اس کو مارو. اس نے کہا میں ایسے کیسے کر سکتی ہوں, میرا شوہر ہے. اینڈ اس نے کہا تم کرو, کیا ہو جائے گا, زیادہ سے زیادہ مارے گا, روز مارتا ہے, ڈو اٹ. اس نے کیا, ایک دن کیا, اس نے اتنا مارا اس کو, دوبارہ شوہر نے اس کے سامنے جرت نہیں کی ہاتھ اٹھانے کی. اور یہ بات سچ ہے. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں, آپ کی یہ جو بات ہے نا, اس سے نا مجھے وہ مومنٹ یاد آ رہی ہے جو نہیں یہ عورت مارچ, ٹھیک ہے, کہ عورت مارچ میں بھی نا کہیں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. اچھا نہیں, ویسے میں اس چیز کے اگینسٹ ہوں, میں عورت مارچ کے اگینسٹ ٹو بی آنسٹ. اچھا, دیٹ واز آن اے لائٹر نوٹ. اینی ویز جویریہ, میں جتنی بھی بیٹیاں ہیں, جتنی بھی بہنیں ہیں جو میرڈ ہیں, میں ان کے لیے بہت دعا گوں کہ اللہ پاک آپ کی فیملیز کو آپ کے دلوں کا سکون بنائے. اور میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ مینٹل ٹارچر بیئر بھی کر رہی ہیں تو اللہ کے نظام عدل میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی کمپنسیشن پیکج لکھا ہوا ہے. بالکل, وہ کمپنسیشن پیکج ہو سکتا ہے کہ آپ کو مل رہا ہو اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کمپنسیشن پیکج آپ کو نیکسٹ کمنگ ایئرس پہ ملنا ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بہت سی خواتین اس وجہ سے بھی مینٹلی, ایموشنلی, فزیکلی ٹارچر ہو رہی ہوتی ہیں کہ ان کی زبان کینچی کی طرح لمبی ہوتی ہے. یہ بھی بات سچ ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں نا تصویر کے دونوں رخ بتانے چاہیے نا, سارا قصور مرد پہ تو نہ ڈال دے. نہیں, میں کہتی نہیں ہوں, میں کہتی ہوں کہ اگر قصور اس چیز کا ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھنے میں شاید غلطی کرتے ہیں. رائٹ, سمجھنے میں بھی غلطی ہوتی ہے. پھر کچھ عورتیں جو ہے نا ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کہاں پہ کیا بولنا ہے, وہ اتنی بد زبان ہوتی ہیں. جیسے میں نے ایک کتاب پڑھی تو اس میں اسلامک پریکٹسز میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی یہ کوئی 5-7 قسم کی عورتیں ہیں, شادی کرتے وقت آپ نے ایسی عورتوں سے شادی نہیں کرنی. اس میں وہ تھا کہ بھئی وہ عورت جو بہت بد زبان ہے, وہ عورت جو ہر وقت فیشن کے بارے میں بات کرتی ہے, میٹیریلزم کے بارے میں بات کرتی ہے, وہ عورت جو صرف بننے سنورنے میں لگی رہتی ہے,
اور سیلف سینٹرڈنیس اس میں ہوتی ہے, سیلف لو ہوتا ہے, نارسسزم ہوتی ہے. تو وہ عورت جو بہت زیادہ فضول خرچ ہوتی ہے, وہ عورت جو بہت زیادہ بد زبان ہوتی ہے, تو ایسی عورتوں سے آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے. تو بات وہی ہے کہ بھائی شادی سے پہلے آپ ایک تو کوچنگ لے لیں, دوسرا یہ ہے کہ اس بندی سے آپ راتوں کو دیر تک جب آپ پیکیج چلاتے ہیں اور آپ محبت بھری باتیں کرتے ہیں, ان محبت بھری باتوں میں کچھ ریئلسٹک باتیں بھی کر لیں, اور وہ ریئلسٹک باتیں شوق محبت میں نہ ہوں, وہ حکمت محبت میں ہوں. حکمت کے تحت ہوں کہ میں نے کیا بات کرنی ہے, کیا بات نہیں کرنی, میرا فائنینشیل اسٹیٹس کیا ہے, میرا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, میرا فیملی اسٹرکچر کیا ہے, میری لائف کی ویلیوز کیا ہیں, میرے انٹرسٹ کیا ہیں, میری نیڈس کیا ہیں. یہ ساری چیزیں جب آپ اس بندی سے ڈسکس کریں گے تو آبویسلی وہ بھی جب اپنی چیزیں آپ کے سامنے رکھے گی تو آپ کسی نہ کسی کمپرومائز پہ آئیں گے, آپ ایک پیج پر آئیں گے. بالکل. تو میرے حال سے اب اس کو وائنڈ اپ کریں, کچھ اور تو نہیں رہ گیا. اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر تو آپ میں بس ویورز کو یہ میسج دینا چاہوں گا. دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ جو آج کا پوڈ کاسٹ تھا وہ اس لیے امپورٹنٹ تھا کہ ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر آپ شادی کرنے جا رہے ہیں تو جہاں پہ آپ شادی کے پروسیسز کو انجوائے کرتے ہیں, جہاں پہ آپ شادی کی پریپریشنس کو انجوائے کرتے ہیں, وہاں پہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ شادی سے پہلے آپ کسی مینٹور کے پاس جائیں, کسی لائف کوچ کے پاس جائیں اور آپ پری میریٹل کاؤنسلنگ لیں. آپ اس کاؤنسلنگ میں کیا کیا سیکھ سکتے ہیں, آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کی لائف کی ویلیوز کیا ہیں, آپ کے لائف کے گولز کیا ہیں, کیا وہ آپ کی لائف کی ویلیوز اور آپ کے گولز آپ کے ہونے والے پارٹنر کے ساتھ ریزونیٹ کرتے ہیں, کیا وہ بھی اسی طرح سوچتی ہے یا سوچتا ہے جس طرح آپ سوچ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شادی کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ بایولوجیکلی تو میچور ہو چکے ہیں, کہ آپ مینٹلی ایموشنلی اتنے میچور ہیں کہ آپ ایک نئے تعلق کی ذمہ داریوں کو نبھا سکیں. اور پھر آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ شادی جو ہے وہ ایک کلچر کا نام نہیں ہے, شادی ایک ایسے پروسیس کا نام نہیں ہے کہ جو آپ ٹی وی ڈراموں میں دیکھتے ہیں, جو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی ہی لگژری لائف سٹائل ہے. یا شادی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے ایک ٹی وی ڈرامے میں دیکھا کہ ایک عورت کے اوپر ڈومیسٹک وائلنس ہو رہی ہے, یا ایک مرد جو ہے وہ ذمہ داریوں کی چکی میں پس رہا ہے اور وہ اپنی زندگی کو بلسفل انداز سے نہیں جی پا رہا. شادی ایک سائنس کا نام ہے, اور اس سائنس کو سمجھنے کے لیے جس طرح آپ کسی بھی چیز کو پرچیز کرنے سے پہلے آپ اس کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرتے ہیں کہ اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں, اس کو میں نے کیسے یوز کرنا ہے, اسی طرح آپ شادی کے حوالے سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. آپ نئے رول میں جا رہے ہیں, ایک ہسبینڈ کے طور پہ, ایک سن ان لا کے طور پہ, ایک ڈاٹر ان لا کے طور پہ, تو آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں, آپ نے ان رسپانسبلٹیز کو کیسے نبھانا ہے. آپ نے ماں اور بیگم کے درمیان, آپ نے شوہر اور ساس کے درمیان تعلق کو بیلنس کیسے کرنا ہے. تو یہ چیزیں ساری کی ساری پری میریٹل کاؤنسلنگ میں آتی ہیں. آپ اس میں سیکھیں کہ آپ کی پرسنالٹی ٹائپ کیا ہے, آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں. پھر اس میں آپ سیکھیں کہ اگر تعلق کانفلکٹ کی طرف جا رہا ہے تو آپ نے کانفلکٹ ریزولوشن کیسے کرنی ہے, آپ نے اپنی فیملی لائف کو کیسے لے کے چلنا ہے. فیملی پلاننگ کا بڑا رول ہے اس میں. آپ اپنے فائنینشیلس کو ڈسکس کریں. یہ ساری کی ساری چیزیں جب آپ اپنے ہونے والے لائف پارٹنر کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں یا کرتی ہیں تو آپ ریئلسٹک گراؤنڈس پر فیصلے کرتے ہیں. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ جب آپ شوق محبت میں لمبی لمبی کالز میں آپ صرف عشق اور محبت کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے پھر بہت سی ایسی چیزیں آپ کہہ دیتے ہیں کہ جن کا حکمت سے, جن کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور جب آپ ریئل لائف میں جاتے ہیں, جب آپ شادی کر لیتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اس فینٹیسی سے نکل کے ریئل لائف کو جب فیس کرتے ہیں تو اس میں پھر جو ایک ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنس کے ٹوٹنے سے آپ کا تعلق خراب ہوتا ہے. تو میں سب پیرنٹس سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ شادی سے پہلے اگر ہو سکے تو خود اپنی بیٹی اور بیٹے کو کوچ کریں. فیملی میں کوئی ایسا فرد دیکھ لیں کہ جو اس پر حکمت رکھتا ہو اور آپ کے بیٹے اور بیٹی کو گائیڈ کر سکے. اگر نہیں تو جس طرح آپ کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں, اس طرح آپ شادی سے پہلے کسی لائف کوچ, کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں. وہ آپ کے بیٹے اور بیٹی کو بتائے گی کہ بھئی آپ نئے آنے والی ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں کیسے نبھا سکتے ہیں. تو اللہ پاک آپ کو لمبی صحت والی عمر دے. آپ اپنی نئے آنے والی زندگی کو اچھے انداز سے سٹارٹ کریں اور ایک اچھی فیملی ویب کی بنیاد رکھیں. اور ایک اچھا فیملی ویب جو ہے ایک ہیلدی معاشرے کی بنیاد بنتا ہے. اور آپ سب زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد. تھینک یو.